السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آپ اس پوری آڈیو کو مکمل سنیے گا اور میں آج بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیوبندیوں میں بچوں کو پڑھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے اور کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، یہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں شروعات میں، ہے نا؟ شروعات میں کوئی بھی اندازہ نہیں لگا پاتا ہے۔ بہرحال آدمی یہی سوچتا ہے کہ بس وہ جو ہے وہاں حفظ کرا لیں گے اور اٹھا لیں گے، ہے نا؟ تو میں تو بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر یہ آڈیو ہی بہت زیادہ بڑی ہو گئی، تو میں زیادہ کچھ نہ کہہ کر اتنا ہی کہوں گا کہ دیوبندیوں میں بچوں کو پڑھانے سے بہتر ہے کہ وہ بیچارے کم علم رہ جائیں، ان پڑھ رہ جائیں، کم سے کم گستاخ رسول تو نہ بنیں گے، حضور کے کمال کا انکار تو نہ کریں گے، رہیں گے تو مسلمان، جنت کے حقدار تو رہیں گے۔ دیوبندیوں میں بچوں کو پڑھانے سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، ایک کا نہیں بلکہ پورے خاندان کا ایمان برباد کر ڈالتا ہے صرف ایک ہی چوزا، سمجھے؟ اپنے بچوں کو دیوبندیوں سے بچاؤ۔ تو السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، آپ کی دعائیں حضرت۔ ماشاء اللہ۔ کچھ کے بعد دیں گے، 10 منٹ کے بعد۔ جی حضرت۔ جی حضرت، یہ کہہ رہا ہوں، جی اب یہ سوال کرے گا، یہ نہیں سنے گا تو اس کو پٹائی کروں گا میں۔ نہیں، پیٹنا مت، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، پیٹنے سے اس کے دل میں جو ہے نا نفرت بڑھے گی حضرت۔ جی جی جی، وہ ایسا کام مت کرنا۔ چلو حالانکہ ہمارے نبی نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا تھا، جی، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ بدترین کو اگر قتل کر دیتے، یہ کیا بولتے ہیں، دو بات یہ ہیں اسے، ایک تو جو ذوالخویسرہ جو ہے، ایک وہ تھا جو مال غنیمت کے ٹائم پہ بکواس کر رہا تھا، معاذ اللہ انصاف سے کام لیجئے، اور ایک وہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ علی ضرور قتل کر دیں گے اگر اسے پائیں، علی ضرور قتل کر دیتے اگر اس کو پا لیتے۔ حضور کو سب کچھ معلوم ہے، یعنی علی نہیں پا سکیں گے، کیونکہ حضرت ہم تو صاحب جانتے ہیں، جب زیادہ اندر جانے کی کوئی کوشش نہ کرے، ہم تو صاحب جانتے ہیں اگر حضور کو نہ معلوم ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کیوں فرما دیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب میں نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیے ایک عالم نہیں ہے، ہم لوگ جس عالم میں رہتے ہیں یہ صرف ایک عالم ہے، مگر اسی طریقے 7 عالم ہے، میں نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جی بے شک، اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب خود اپنے اور اپنے محبوب کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں رکھا تو اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے یار؟ اور رحمت کے لیے علم ہونا ضروری ہے، تبھی تو اس پر نظر کرم فرمائی جائے کہ کون پریشانی میں ہے، کون خوشحالی میں ہے، جی نا، کس کو کس بات کی ضرورت ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت دینے والا ہے، تقسیم کرنے والے رسول اللہ ہیں، بے شک، ہے نا حضرت؟ بے شک حق ہے بھائی، وہ تو ہر کوئی مانے گا۔ وہ دیکھیے اللہ، دین اللہ کا ہے، چلانے والے میرے محبوب حضور، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ۔ جب بات کریں جی بولنا تو بات کر۔ السلام علیکم۔ جی جناب، میں آپ کے سلام کا جواب نہیں دوں گا، کیونکہ میں صرف خوش عقیدہ مسلمانوں کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ جی آپ بات شروع کریں۔ اچھا یہ بتائیے، سلام کا جواب میرا کیوں نہیں دیں گے؟ میں اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ میرے نبی کی طرف سے آپ کے دل میں بغض بھرا پڑا ہے، میرے نبی کے لیے ایسی بات استعمال کرتے ہو، ایسی بات بولتے ہو جو میرے نبی کی شان و عظمت کو گھٹاتی ہے۔ دروازے کھولو، کون ہے؟ یہ میرا خدا جانتا ہے کہ ہم حضور سے نفرت کرتے یا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب بتا دیا جس بات کو، تم نے تو قرآن کا ہی انکار کیا، اور قرآن کا انکار کرنے والا یا چوں چرا کرنے والا مسلمان نہیں۔
मैंने खुदा से ज्यादा इनकार किया मतलब से। हजरत एक मिनट के लिए देखो, कुरान का इनकार करने वाला, कुरान में कोई एक जबर जेर का शक सुबह रखोगे तो तुम कुफार मुशरिकीन हो। बिल्कुल, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपने क्या कहा है, हम इल्म गैब कैसे मान लें, क्योंकि जिब्रील इस्लाम ने लाके बताया। जिब्रील इस्लाम कौन है ये बताओ, खादिम है कि नहीं? फरिश्ता थे वो, फरिश्ते थे, तो बताओ हुजूर के खादिम है कि नहीं? जी, अल्लाह के खादिम है ना, अल्लाह ताला ने उनको बनाया, नूर से पैदा किया, ठीक है ना। तो उनको खादिम मिसाल से समझें महबूब की बात में बार बार अल्लाह मतलब हजरत ये मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि हम उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं नहीं करते, ये मेरे खुदा जानते हैं। समझाता हूँ मैं इस बात को, मेरी बात सुनिए, ये मेरा खुदा जानता है कि हम उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं या नहीं करते हैं। मुझे काफिर कहने वाला खुद काफिर है, आप भी कोई दूध के दूल्हे नहीं। और दूसरी बात, आप मेरे सलाम का जवाब दें या ना दे, फरिश्ते जरूर जवाब देंगे। ये आपने हदीस पढ़ी होगी। सबूत पेश करें कि मुनाफिक के सलाम का जवाब फरिश्ते देते हैं। सबूत पेश करें, हदीस पेश करें, कुरान की आयत पेश करें। आपके कहने से मैं मुनाफिक नहीं हो सकता, ठीक है। जो कुरान का इनकार करता हो, कुरान की आयत को तस्लीम ना करता हो, चूं चिरा रखता हो, हुजूर के फैसले को तस्लीम ना करता हो, अल्लाह के फैसले को तस्लीम ना करता हो, फिर वो क्या है? आप मुझे जवाब दें कुरान और हदीस से। काफिर है। तो अब कुरान में जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमा रहा है कि ये नबी गैब बताने में बखील नहीं है, और अल्लाह ताला की ये शान नहीं कि ए लोगों तुम्हें गैब का इल्म अता करे। हाँ, उसके लिए अपने पसंदीदा रसूलों में से जिसे चाहता है अल्लाह ताला चुन लेता है ना। तो खुद अल्लाह ताला ऐलान कर रहा है कि गैब का इल्म मैं अपने पसंदीदा नबियों को अता करता हूँ। आप अच्छा ये तो आप कह रहे हैं कि भाई वो तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अल्लाह ने अता किया तो इल्म गैब नहीं रहा। तो मैंने आपसे ही पूछा था कि इल्म गैब की तारीफ क्या है। आपने कहा कि जो छुपा हुआ हो वो गैब है, जो दिखता हो जाहिर हो वो गैब नहीं है जी। तो अल्लाह ताला के लिए जब आप इल्म गैब साबित कर रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला के लिए आप ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको अल्लाह नहीं जानता, अल्लाह से छुपी हुई है। हर चीज जानते हैं, तो इसीलिए तो अल्लाह के लिए गैब होगी। अगर छुपी हुई चीज का नाम इल्म गैब है, ठीक है, तो फिर अल्लाह के लिए वो बात साबित करे, वो चीज साबित करे जो खुदा से छुपी हुई है। कोई चीज नहीं है जो अल्लाह से ना छुपी। तो फिर अल्लाह ताला के लिए जो आप इल्म गैब साबित कर रहे हैं और अल्लाह के लिए नहीं कर रहे, तो फिर इसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर चीज छुपी हुई थी। उन्होंने, अल्लाह ने खुद अपने हमारे प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। कुरान में खुद फरमाया ना, तो फिर हमारे नबी जान गए ना, तो हम कह सकते हैं ना कि नबी गैब का इल्म रखते हैं, नबी गैब का इल्म जानते हैं अल्लाह की अता से। अच्छा, अभी ये छोड़िए, ये बताइए फिर तुम दूसरी उधर इल्म गैब पर ही बात कर लो। लेकिन मेरी जो पीछे बात छूटी है वो बता दीजिए, कौन सी आयत में लिखा है कुरान की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब है? कौन सी आयत में लिखा है? अच्छा, कौन सी आयत में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है ना? हाँ, अल्लाह ने खुद अगर फरमाया कुरान में तो कुरान में आयत होगी। जी, बेशक सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात कही आपने। कहा होगा, देखिए अगर कहा होगा तो कुरान में ये आयत जरूर होगी कि ए मोहम्मद मैंने तुम्हें इल्म गैब कर दिया, ठीक है। अच्छा, इल्म गैब कर दिया। अच्छा, इल्म गैब कर दिया, ये देखना है आपको जी। पहले तो इस बात को सुन लें हजरत, पहले तो इस बात को सुन लें, मैं अल्लाह का ऐलान सुनाता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना रसूलहु लअनहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह वल आखिरति व अअद्द लहु अज़ाबम मुहीना। जी, अब ऐसा मत कहना कि यहाँ इख्फा नहीं किया, यहाँ गुनाह नहीं किया, ठीक है। आप पढ़िए, नहीं हमें अभी इस पे कोई बात ही नहीं करनी है। हाँ, तो भाई इसमें पहले ये समझाने के लिए मैंने आयत पढ़ी और इसका मैं तर्जुमा बताता हूँ। इसका तर्जुमा क्या है? बेशक जो अल्लाह और उसके रसूल को इज़ा देते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला की यानी अल्लाह की लानत फरमा दी है ना। और अल्लाह ने उनके फिर से बताइए, मुझे समझ में नहीं आया, क्या चीज? आवाज बरबरा रही आपकी। ओके, मैं दोबारा बताता हूँ। नहीं रुक जाओ, देखिए ईसा बताइए, इससे पूछते भी जाइए ईसा का मतलब जानता है कि नहीं जानता, हर एक चीज का पूछते जाइए इससे भी। हाँ चलिए, पूछूंगा तो बात लंबी हो जाएगी, मैं बाद में पूछता हूँ। मतलब मुझे पता नहीं है, ईसा का मतलब बता दीजिए। चलिए, ईजा का मतलब हुआ तकलीफ पहुंचाना, तकलीफ देना, दुख देना, दिल दुखाना। अब तर्जुमा बताइए। ठीक है। बेशक जो अल्लाह और उसके रसूल को इज़ा देते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने लानत फरमा दी है और अल्लाह ने उनके लिए रुसवा कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। अब ये बताएं, जो अल्लाह ने
حضور کو عطا کیا، آپ کہیں رسول اللہ کو عطا نہیں کیا، تو آپ رسول اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں یا رسول اللہ کی شان کو گھٹا رہے ہیں؟ اور اس شان گھٹانے ایک منٹ پہلے میری بات پوری سنیں۔ اللہ ہی نے عطا کیا ہے۔ دیکھیے حضرت، یہ بیچ میں بولنے والا انسان مجھے بالکل پسند نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ ایک طرف سے بات پوری نہ ہو جائے دوسری طرف۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بالکل بالکل، بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان خود خدا بیان کر رہا ہے، خود رب ہو کے، جی حضور کا رب ہو کے، جی پورے جہاں کا رب، ہاں، تو جب حضور کی شان و عظمت کو خود خدا بیان کر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو کہاں سے حق ملا کہ ہم رب کے ہی اعلان کا انکار کر دیں؟ جو اعلان رب کر رہا ہے، رب کے اعلان کو انکار کرنے والا، نہ ماننے والا، رب کے اعلان کا منکر مسلمان ہے یا کافر؟ پہلے اس بات کی مجھے تھوڑی سی وضاحت کر دیں، ہلکی سی۔ دیکھیے، ہمیں تو یہ اتنا پتا ہے کہ وہ جو قرآن کی آیتوں کو، جو قرآن کو نہ مانے، جو ہمارے خدا کو نہ مانے، وہ تو کافر ہے۔ کافر ہے نا؟ جی چلیے، اب میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا میرے دوست، آپ اس بات کو دل میں اتار لینا۔ ایک منٹ، آپ اس بات کو دل میں اتار لینا۔ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی کس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ یہ نبی غیب نہیں جانتے اور میں نے ان کو غیب کا علم عطا نہیں کیا، یا خود حضور نے فرمایا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا نہیں کیا اور میں غیب نہیں جانتا۔ آپ کو یہ پیش کرنا ہے اور مجھے یہ پیش کرنا ہے کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا ہے اور حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے غیب کا علم جو ہے جانتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ ایک منٹ، فیصلہ ہو گیا؟ جی، آپ اپنے عقیدے کی بات پیش کریں قرآن و حدیث سے، میں اپنے عقیدے کی بات کروں گا قرآن و حدیث کے فیصلے سے، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی آیت میں یہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم غیب ہے؟ اچھا، میں نے عطا کیا ان کو علم، تو وہ علم غیب ہو گئے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان کو علم محمد، میں نے تمہیں علم عطا کر دیا، تم علم غیب ہوگا۔ یہ کون سی آیت میں ہے یہ بتا دیے۔ یہی تو منافقت ہے جناب، یہی تو منافقت ہے۔ سب سے پہلے منافقوں نے اس بات کا انکار کیا۔ سنیے آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ یہ خود خدا اعلان فرما رہا ہے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے؟ جی، سورہ توبہ آیت نمبر 65-66، جی ٹھیک ہے؟ سنیے آپ ایک منٹ۔ اور اے محبوب، اگر تم ان منافقین سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق میں تھے۔ آپ فرما دو، کیا اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں اور سمجھے اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے۔ یعنی ایمان کو ظاہر کیا، یعنی یہ بتانے کی کوشش کی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم حضور پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہم مسلمان ہیں نا۔ ایک منٹ میں سمجھا رہا ہوں، پہلے سن لیں پہلے میری پوری بات۔ جی، یہ قرآن سے میں نے ثابت کیا، تفسیر میں بتاتا ہوں۔ تفسیر منصور، تفسیر طبری میں ان واقعات کو نقل کیا گیا کہ شان نزول بھی اس کا بیان کیا گیا ہے۔ پہلا شان نزول، منافق لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں، کتنا بعید خیال ہے ان کا کہ روم پہ غالب آ جائیں گے۔ دوسرا شان نزول، ایک منٹ، دوسرا شان نزول کی اونٹنی کی کسی کی اونٹنی گم ہو گئی تھی، ہے نا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہے۔ ایک منافق بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اونٹنی فلاں جگہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کیا جانے، یہ تمہاری والی بھاشا، محمد غیب کیا جانے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اب جو انکار کر رہا ہے حضور کے علم پر، علم غیب پر، یعنی چھپی ہوئی چیز کا علم بتایا حضور نے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضور صحابی رسول جو ہے حضور کی بارگاہ میں آئے، پوچھا یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، آپ اس کا پتہ دیں۔ حضور نے بتایا کہ فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہے۔
جی ٹھیک ہے، اس پر انکار کیا کہ دیکھو یہ غیب کیا جانے، یہ غیب کیا جانے، یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ جی جی اب یہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ حضور کے علم کا انکار کرے، علم غیب کا انکار کرے، اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ قرآن نے جس چیز کا اعلان کر دیا اس کو تسلیم کر لے بغیر کسی چوچرا کے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ کیا نام ہے حضور آپ کہتے یا نہیں کہتے، آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا، قرآن کی کوئی آیت یا حدیث کوئی اب میرے سامنے یہ پڑھنی ہوگی کہ یا تو حضور نے ایسا کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا نہیں کیا اور میں غیب نہیں جانتا، یا پھر قرآن کی کوئی آیت پیش کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہو میں نے اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا نہیں کیا اور یہ غیب نہیں جانتے، بس بات ختم۔ ہم تو یہ اتنا جانتے ہیں کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اے محمد میں نے تمہیں پورے عالم کا، میں نے پوری دنیا کا علم عطا کر دیا۔ اللہ تو خود کہہ رہا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے تم کو علم عطا کر دیا، دنیا کے ہر چیز کا، ایک ایک چیز کا میں نے تمہیں علم عطا کر دیا۔ تو ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ کیا نام ہے ان کو علم، اللہ کا علم غیب ان کو نہیں تھا۔ بھائی اللہ کا جو ان کے پاس آپ کا جو اعتراض ہے آپ اس پہ اڑے رہیں، جی کلر نہ بدلیں، بڑا اچھا ہوگا، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، اور میرے اوپر ایک احسان ہوگا۔ آپ نے جو کہا کہ نبی غیب نہیں جانتے، تو نہیں جاننے کی دلیل آپ کو پیش کرنا ہے قرآن اور حدیث سے بس۔ حضرت میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں تھے، ہم نے یہ کہا ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ جانتے نہیں تھے، اللہ نے تو عطا کیا ہے تو ان کو پتا ہے، تو پھر ان کو یہ میرے علم غیب نہیں، ان کو علم غیب عطا کیا گیا ہے۔ ہم بھی تو عطا ہی مانتے ہیں، ہم نے یہ کب کہا کہ حضور کا ذاتی علم ہے، ذاتی علم غیب ہے، ہم نے نہیں کہا ہمارا دعویٰ دکھائیں کوئی کہیں پہ بھی۔ اچھا کوئی نہیں کہتا کبھی بھی ذاتی علم غیب ہے، عطائی علم غیب ہے۔ بس آپ دیکھیے آپ مت بولو حضرت، ہم تو یہ خود کہتے ہیں کہ ان کو کیا نام ہے اللہ نے علم عطا کیا ہے، اپنا غیب کا اللہ نے اپنا علم غیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا ہی ہے۔ تم نے یہ کہا تھا مجھ سے بابو کہ جب جبریل اللہ تعالیٰ نے جبریل السلام سے کہا تو جبریل السلام نے وحی لا کے دیا حضور کو، ٹھیک ہے نا، کہ علم غیب کیسے ہو جائے گا، یہ کہا تھا نا میرے سے۔ جی انہوں نے یہی کہا تھا، صبح بھی یہی کہا تھا۔ ہاں یہی کہا میں نے، بالکل کہا، بالکل کہا، میں تو کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کو کیا نام ہے اللہ ہی نے ان کو علم غیب عطا کیا ہے، لیکن وہ علم غیب تھوڑی نا، اللہ نے اپنا علم غیب عطا کیا ان کو، اللہ نے خود ان کو علم غیب عطا کیا ہے۔ آپ بار بار قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں، اور بار بار قرآن کی آیت کا انکار کرنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایمان برباد ہو جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور ہم نے کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نام ہے بات پر ہم نے مذاق اڑایا؟ نعوذ باللہ۔ تم کو تھوڑا کہا جا رہا ہے ان کو مطلب پھر مارتے موبائل منہ پہ، یہ کہہ رہا ہوں منافقوں کو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی نا، منافقوں کے لیے کہہ ہی رہے ہیں، وہ چوٹی آدمی ہے۔ ارے بھائی میں نے منافق کے تعلق سے جو آیت نازل ہوئی جی میں نے وہ بتایا، اور میں نے آپ کو بھی، میں اب کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ اپنے آپ کو اس طرف نہ لے جاؤ جس طرف منافق اپنے آپ کو لے گئے۔ اچھا ٹھیک، ہاں میں اب کہہ رہا ہوں آپ سے منافقوں والا طریقہ نہ اپناؤ، مومنوں والا طریقہ اپناؤ یار۔ تو میں کسی صحابی کا کال دکھاؤ، ایک منٹ، کسی صحابی کا کال دکھاؤ کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ نبی غیب نہیں جانتے۔ کسی نے تو آپ یہ دکھا دیجئے کہ کسی صحابی نے کہا کہ وہ علم غیب تھے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، ضرور دکھاؤں گا، اور ابھی دکھائیے مجھے بتائیے۔ بالکل بالکل بالکل، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ جی کسی اچھا ایک چیز اور صحابی کا بھی دکھاؤں گا، اس سے پہلے میں دیوبندیوں کے گھر سے حوالہ دے دوں؟ نہیں اگر ایک منٹ کی آئیے تھوڑی سی بتائیں کیا بات ہے۔ ایک دن ایسے بحث کر رہے تھے، یہ تو آپ کو کال لگائی تو آپ کی کال سوئچ آف جا رہا تھا نمبر، ٹھیک ہے نا، رات کو۔ تو اس کے بعد ایک دیوبندی مولوی تھے، وہ بہاری تھے، وہ تو ان کا نمبر لگا، وہ کہاں تھے، کٹیہار میں ٹرین میں تھے، انہوں نے اس کو مطلب پڑھ کے بتایا ہاں علم غیب ہے حضور کو، نہیں انکار کرنا چاہیے، پھر بھی مطلب اپنے دماغ سے یہ سوال کر رہا ہے۔ یہ بات میرے کو سمجھ میں آ رہی ہے اس کی کہ اپنے دماغ سے سوال کر رہا ہے۔ جب اللہ نے مطلب جبریل السلام کے ذریعے سے حضور کو بتایا یا بھیجا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اپنے دماغ کی ماری مل گئی، شیطان تمہارے دماغ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو عطا علم ہے، عطا ہی علم ہے، ایسا ہے، یہ ماننے والے نہیں ہیں، اسی کو تو کہتے ہیں چوچرا، اسی کو کہتے ہیں چوچرا، جی جی اسی کو کہتے ہیں چوچرا کرنا، اسی کو بولتے ہیں
دل میں نفاق رکھنا، چوچیرا کرنا، اس پہ باتیں بنانا، باتیں اٹھانا، سوال کھڑے کرنا، یہی ہے چوچیرا. مطلب سمجھو کہ چوچرا ہے کیا چیز. ہاں چوچرا مطلب اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بغیر کسی چوچرا کے حضور کے فیصلے کو تسلیم کر لو. جی بتائیے، آپ بتائیے. یہی تو چوچرا ہے. اب آپ نے کہا حدیث سے ثابت کرو، میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں. جامع ترمذی مانتے ہیں آپ؟ میں نے پڑھی تو نہیں ہے ویسے ابھی تک ہم نے وہ. ارے بھیا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ میں بہت سارے حوالے دوں گا انشاءاللہ. جی بالکل، اگر اس میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعریف اگر لکھی تو جھوٹی تھوڑی نہ لکھی ہوگی. امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جی لکھا ہے، مولانا فضل احمد صاحب. ٹھیک ہے جی. اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے نا، جی جی، جو کچھ زمینوں میں ہے سب میرے علم میں آ گیا. جی کیا ہے؟ میرے علم میں آ گیا. زمینوں اور آسمانوں میں. زمین کے اندر کیا چھپا ہے آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے نا. نہیں. آسمانوں کا دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں بالکل، ہمیں بالکل بھی. اچھا زمینیں کتنی ہیں؟ جی زمینیں کتنی؟ 7 زمین 7 آسمان ہے. ماشاء اللہ. تو کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ یہ نہیں کہا کہ ایک زمین ایک آسمان کا میں دیکھتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ زمینوں اور آسمانوں کا جتنا ہے نا، جو بھی ان میں ہے، جو بھی چھپا ہے میرے علم میں آ گیا. تو کس کے عطا کرنے سے؟ اللہ کے عطا کرنے سے. اللہ نے ان کو عطا کیا. جی بالکل. اور اس کا لکھنے والا کون ہے پتا ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں یہ نہیں بتا. ابھی آپ نے نام بتایا تھا. ہاں میں نے نام جو نیچے بتایا مولانا فضل مولانا فضل احمد. اچھا فضل احمد. جی سمجھے؟ دیوبندی ہے یہ. دیوبندی مولانا کی بات. اچھا ہاں، اس کی جو انہوں نے مطلب اس کو جو ایڈ کیا ہے جی ہاں یہ دیوبندی عالم ہے. اچھا جی جی. اور میں نا جی اپنے گھر کی بات نہ کہہ کر اس کے گھر کی بات بتانا چاہتا ہوں، جس کو وہ تسلیم کر لے، جس کو وہ مانتا ہو. جی جی. ہاں ایک اور میں واقعہ آپ کو پیش کرتا ہوں. جی. ایک منافق نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حدیث سناتے ہیں کہ فلاں شخص کی اونٹنی فلاں وادی میں ہے. سمجھے؟ بھلا وہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا وہ یعنی حضور جی کیا اس طرح غیب جانتے ہیں جیسے کہ انہوں نے معذلہ. ایک منٹ میں سن لیں. اور یہ بھی جو کہنے والے ہیں جی، ان کا نام کیا ہے؟ ایک منٹ. یہ پیر محمد کرم شاہ الازہری ہیں. جی جی. سمجھے جناب؟ جی جی. ہاں تو اب آپ اور میں دوسرا حوالہ بتاتا ہوں. اچھا ایک اور چیز میرے دماغ میں بات آ گئی. جی 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 بالکل فرمائیں. یہ بہت سمجھ میں آئے گی. یہ بتائیے وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں؟ آپ کو یہ آیت ضرور یاد ہوگی اور ایسے لوگ ضرور یاد رکھتے ہیں اس کو. کون سی 5 چیزیں ہیں؟ ہاں جو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے تھے آپ؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. اتنا تو مجھے نہیں دھیان ہے، لیکن مجھے اندازہ جا رہا ہے، لیکن ہم بول نہیں سکتے. کیا پتا؟ بول دیجیے بالکل بے دھڑک. جھجک نہیں اگر غلط اندازہ چلا تو غلط ہو جائے گا. بولیے اشارہ دیجیے. اگر نہیں ہوگا تو میں منع کر دوں گا. پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی نہیں غلط بولے آپ. جی پھر آپ بتا دیجیے. 5 علم غیب کون سے ہیں جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں؟ اچھا آپ بتا دیجیے. بارش کب ہوگی؟ جی جی ہاں یہ ہمیں معلوم ہے. یاد آ گیا. چلیے بارش. اور دوسرے نمبر پہ ہے قیامت. اور تیسرے نمبر پہ ہے روزی. اور کیا تھا؟ چوتھے نمبر پہ ہے موت. اور 5ویں نمبر کیا ہے حضرت؟ آپ بتا دیں ذرا. ما فی الارحام. مطلب رحم میں کیا ہے؟ رحم. ہاں عورت کے پیٹ میں کیا ہے؟ اچھا عورت کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. جی 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 ہاں یہ بالکل. لڑکی ہے یا لڑکا؟ جی لیکن جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. صحیح ہے. جی. اب یہ بتائیے
کیا یہ علم کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کو اس کا علم عطا کیا یا نہیں؟ بتائیے. یہ دیکھیے بہت سارے غیب ہیں، مگر یہ خاص غیب کی بات کہی ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. لڑائی جھگڑا کچھ نہیں. جی اللہ نے ہر چیز کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، لیکن اللہ نے جو اللہ کے قریب ہیں 5 علم غیب جو آپ بتا رہے ہیں، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مطلب ان کو خالی اشارہ دیا ہے، مطلب بتایا نہیں ہے کہ اسی دن آئے گی، انہوں نے نشانیاں بتائی. نہیں، اسی دن کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا، یہ علم عطا کیا یا نہیں کیا؟ مجھے اس کا علم مطلب حضور کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ نہیں دیا، یہ بتاؤ. اور ان سب چیزوں کو میں دیوبندیوں کے گھر سے ثابت کروں گا. نہیں، مجھے نہیں پتا، آپ بتا سکتے ہیں. دیوبندیوں کا انکار ہے. اچھا. کہتے ہیں کہ کس عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے، حضور کو بھی عطا نہیں کیا گیا، ایسا بولتے ہیں. آپ بھی ایسا بولتے ہیں یا نہیں، بتائیے. مجھے مطلب میں نے اس ٹاپک پہ کبھی ایسا کی بات نہیں سنی، نہ 4 سال یہ علم غیب ہے نا یار. جو بحث کی چیزیں نہیں تھیں اس پہ آپ بحث کر رہے ہو، اور جو بحث کی چیز آئی ہے، جو اصل چیز آئی ہے، جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا دیوبندی کو الٹا لٹکا کے مارتا ہوں، اسی کو آپ کہہ رہے ہو یار میں نہیں جانتا. یہاں اس آیت پر بڑا سینہ ٹھوکتے ہیں دیوبندی. غلط ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا یہ بتائیے. اور یہ بھی تو فرمایا ہے کہ اگر تمہیں علم ہو تو بولو، نہیں ہے تو تم خاموش رہو. جب کوئی تم سے بار بار پوچھے تو تم مجھ سے کہہ دو مجھے نہیں پتا. دیکھیے حضور کے لیے یہ لوگ انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جی بتائیے آپ. حضور کے لیے دیوبندی انکار کرتے ہیں کہ 5 علم غیب ایسے ہیں جو اللہ نے اپنے مطلب علم میں رکھا، کسی کو عطا نہیں کیا. جی. کون کہاں مرے گا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، سمجھے. جی. عورت کے پیٹ میں کیا ہے، ٹھیک. اب مجھے یہ بتائیے کہاں مرے گا یہ نبی نہیں اگر جانتے تو پھر جنگ بدر میں حضور نے ایک دن پہلے کیسے بتایا کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، اور نشان بھی میرے نبی نے لگائے ایک دن پہلے. اور یہ بھی فرمایا کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ماریں گے. یہ حدیث آپ کو معلوم ہے یا نہیں؟ اگر نہیں معلوم ہو تو حضرت آپ کو دے دیں گے یا میں دے دوں گا. جی جی یہ میں نے سنا ہے، میں نے اپنے حافظ جی کے منہ سے سنا ہے. 2 بچوں نے کن کا قتل کیا تھا؟ ابو جہل کا. کن کا؟ ابو جہل تھے، کون تھے؟ ہاں یہ کن کا جو ہے نا، کن کا، ایک منٹ ایک چیز میں سمجھا دوں، ایک پوائنٹ دے دوں. یہ جو کن کا ہے نا یہ ادب کا جملہ ہے، اور یہ کس کا ذکر ہے یہ بے ادبی کا جملہ ہے. تو کس کا کس طرح بولو، کس کا؟ فلاں بولے نہیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے تو فرمایا نا وہاں کہ میں نے ایک مثال دے کے بتایا کہ فلاں کافر، میں نے کافر لفظ استعمال کیا. اچھا ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کن کا ذکر کیا کہ کون کہاں مرے گا. تو کن کا جو ہے نا یہ ادب میں آتا ہے اور کس کا بے ادبی میں آتا ہے. لفظوں کا بھی یہ بڑا ہیر پھیر ہے. اچھا ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں، جس کا اور جن کا میں فرق ہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں. جی جناب. ایک منٹ کے لیے تھوڑا سی بات یہیں چلے گی تمہاری. تھوڑی سی بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیے کہتے ہیں حضور کو نہیں معلوم پیٹ کے اندر لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، ٹھیک ہے نا. مگر حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے والد گرامی حضرت صالح موسیٰ جنگی دوست جی آپ کیوں پیٹ دیکھ کر بتا دیتے تھے آپ کے پیٹ میں بچی ہے کہ بچہ ہے؟ آپ لوگ کیوں جایا کرتے تھے پوچھنے کے؟ ایک عورت کے 6 لڑکیاں تھی، پھر اس کے پیٹ پہ بچہ تھا تو اس کے شوہر نے کہا تھا اگر تمہارے بچہ لڑکی پیدا ہو تو میں طلاق دے دوں گا. تو بیچاری پریشان تھی، کوئی ایسا شخص مل جائے، کوئی ایسا آدمی مل جائے تو مجھے دیکھ کر بتا دے پیٹ میں بچی ہے کہ بچہ ہے. مگر عورتوں نے مشورہ دیے. دیکھیے ایک چھوٹا بچہ ہے عبد القادر نام، 3-4 سال کا بچہ ہے، اس کے ابو ہیں جو بتا دیتے ہیں. تو حضرت صالح کے پاس وہ عورت پہنچی روتی ہوئی، تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے پیٹ میں دیکھیے کیا ہے، بچے ہے کہ بچہ؟ تو آپ نے دیکھا کہا لڑکی ہے. تو اسی طرح آپ کو مطلب حضور غوث پاک دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، 4 سال کی عمر تھی آپ کی. تو اس عورت سے پوچھا کیا بتایا ابو نے؟ کہا یہ بتایا. کہا جاؤ جب آپ اتنا جانتے ہیں تو اس کو لڑکی کو لڑکا کروائیے، ہے نا، لڑکی کو لڑکا کروائیے. تو اس کے بعد جب ہم نہیں کر سکتے یہ،
تو پھر کہا کہ کون تم کو بار بار واپس کر رہا؟ کہا ایک بچہ ہے چھوٹا سا، جو چھوٹی عمر ہے اس کی، بہت کم عمر ہے، وہ بچہ واپس کر رکھا، جب پکڑ کر لے کر آؤ تو حضور غوث پاک کی نازک کلائیوں کو پکڑ کر لے کر گئی وہ عورت، کہا یہ بچہ ہے. تو حضور غوث پاک نے کہا اے ابا جب آپ کو یہ معلوم ہے پیٹ کے اندر لڑکی ہے کہ لڑکا ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، مطلب لڑکی کو لڑکا بنوا دیجیے تو چور پہ لکھوا دیجیے، ٹھیک ہے نا جی. تو پھر غوث پاک نے حضرت صالح نے کہا بیٹا یہ چیز میں تمہیں بخش رہا ہوں، یہ تم کام کر دو. تو غوث پاک نے کیا فرمایا، جب پیٹ میں جو بچی ہے وہ تو بچہ ہو ہی گیا، گھر میں جو 6 لڑکی ہیں وہ بھی لڑکے ہو گئے. جاؤ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بتائیے دیکھیے حضور کی شان چھوڑو، حضور کی بات چھوڑو بھائی، یہ حضور کے پوتے کے پوتے کے پوتے پر پوتے کے پوتے کے پوتے ہیں یہ لوگ، تو ان کی بات میں کر رہا ہوں. نواسے جی اب آپ بتائیں کے پوتے. جی اب آپ اب جناب میں بتاتا ہوں جو آپ کہہ رہے تھے انکار کیا ہے، کون سی حدیث میں ہے، کیا مطلب انکار کیا ہے، کیا بتا رہے تھے آپ؟ پھر یار یہ چوں چرا کی باتیں کر رہے، پھر کہہ رہے انکار کیا. یار جب مان نہیں رہے تو انکار نہیں ہے تو کیا ہے یار، بات سمجھ میں نہیں آتی. میں کہہ رہا ہوں یار یہ چیز جو ہے نا جی کسی چیز کے لیے کوئی گلاس ہے، میں کہتا ہوں یہ گلاس ہے، تم کہہ رہے ہو گلاس نہیں یہ کپ ہے، تو یہ انکار نہیں ہو گیا تو کیا ہے؟ جی بالکل. لیکن بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو یار؟ ایک بات ہے حضرت، ہم نے 4 سال جالون میں پڑھے دیوبندی مدرسے میں اور 2 سال ندوے میں پڑھے، تو وہیں کا تو اثر ہے یہ تمہارے اوپر. لیکن کبھی میرے حافظ جی نے یہ نہیں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں تھا. وعلیکم السلام. ذاکر بول رہا ہوں آگے سے. اچھا حضرت جی. ذاکر بھائی کہاں پہ دکان پہ کہاں ہو؟ میں رامپور جا رہا ہوں بھائی جان. ارے میں یہ کہہ رہا تھا بیوی کے جو ہے بال نا ٹوٹ رہے ہیں، جیسے کنگھی میں کاٹ لیں گے نا. اچھا تو بال ٹوٹ جاتا رہے ہیں اور بالوں کو تھوڑا لمبا بھی نہ کرنا آئے گا، تو کون سا ایسا تیل ہے جو ہو تو خود پہ اگر ہو تو ابو سے ہمارے آئل لے جیو 250 والا. اچھا وہ ٹھیک رہے گا نا اس طریقے سے؟ بہت الحمدللہ 1 سے 1.5 مہینے میں کافی اچھا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ. ابو سے لے جاؤں؟ ہاں روز ڈالنا ہوگا وہ؟ ہاں صبح شام 2 بار حضرت، ایک آئل کی شیشی صبح شام 2 بار، اور جب اس کے بعد میں لگائیں، جب کنٹرول ہو جائے گا تو 1 بار کر دیں. ٹھیک. ہاں یار ان کے بال نا ہاتھ میں بہت آ رہے ہیں ٹوٹ کے. ٹھیک ہے حضرت. ابو سے لے لوں؟ ہاں لے لو. جی حضرت فرمائیں. اب میں یہ بتا رہا تھا تو کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا، اس بات میں کبھی بات ہی نہیں کری انہوں نے، نہ کبھی ہم نے ان کے کبھی منہ سے یہ سب سنا، لیکن ہمیشہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کے بارے میں انہوں نے ضرور ہم سے دریافت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری اور کیا نام ہے پیٹ میں پتھر باندھے، یہ سب ضرور بتایا ہمیں. ہاں پیٹ میں پتھر تو تم بھی باندھ سکتے ہو، یہ تعریف نہیں ہے، یہ تو عام بات ہے، عام بھاشا ہے یار. جی تم نہیں باندھ سکتے پیٹ میں پتھر، جھاڑو تم نہیں لگا سکتے، برتن تم نہیں صاف کروا سکتے گھر میں. جی تعریف یہ نہیں ہوتی یار، تعریف یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرش زمین پر بیٹھے بیٹھے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. ہاں یہ بھی بتایا ہے. نہیں مجھے نعت بھی یاد ہے اس میں کی. چپیے. حافظ جی نے مجھے یہ نعت بھی یاد کروائی تھی. اوفو چپیں یار. فرش زمین پر بیٹھے بیٹھے سورج کو واپس پلٹا لیا. سمجھے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہانڈی میں تھوک دیا تو وہ کھانا ختم نہیں ہو پا رہا تھا، کھانے کے باوجود اتنا باقی تھا جتنا بنا ہوا تھا. سبحان اللہ. تم کر کے دکھاؤ ذرا. کہتے ہیں نا دیوبندی قرآن کی آیت پڑھ کے کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں، تو میں ادھر جانا نہیں چاہتا ہوں، میں صرف ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں. ایک منٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مثال ملا دے رہے ہیں. حضور آپ کیا، وہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ الٹے سیدھے الفاظ بول رہے ہیں کہ تم کر کے دکھاؤ. ہم ان کی برابری کر پائیں گے؟ سنیے میری بات سنیے، میں ادھر وہ نہیں کر رہا ہوں. ابھی تم مجھے نا جانتے نہیں ہو ٹھیک طریقے سے، ٹھیک ہے؟ دنیا دیوبندیت میں ابھی تک کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے جو اس گناہگار سے بات کر کے صحیح طریقے سے، جیسے آپ کر رہے ہیں. صبح کی طرح نہیں، صبح والی بات مجھے پسند نہیں تھی. ابھی جو بات ہو رہی ہے آپ میری بات سن رہے ہو، میں آپ کی بات سن رہا ہوں. جی اسی کو کہتے ہیں بات کرنا، گفتگو کرنا. جی یہی ہے بہترین انداز سمجھنے اور سمجھانے کا. سنیے سنیں تو اب میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے عالموں کے لیے دیوبندیوں نے علم غیب تسلیم کیا، مانا، مگر ہمارے نبی کے لیے نہیں مانا. عبداللہ خان راجپوت ہیں دیوبندیوں کے، ان کے لیے لکھا ہے. سنی تو دوبارہ یہ بات بولیے کہ چادر صحیح کرنے چلا گیا تھا. عبداللہ خان راجپوت ہیں دیوبندیوں کے.
جی کتاب کا نام ہے حکایات اولیاء، لکھنے والے کا نام ہے مولانا اشرف تھانوی جی وہ لکھتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں حمل ٹھہرتا، کیا رہتا ہے؟ حمل یعنی جب کوئی بچہ عورت گربوتی بنتی، شادی کرے بچے پیدا کر ہم نہیں جانتا، تو پتا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ جی آگے بتائیے۔ یہ شادی شدہ ہیں؟ نہیں ابھی شادی میں بچہ آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، 17 سال ہے۔ ہاں سنیے کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب کسی کے گھر میں حمل ٹھہرتا تو وہ عبداللہ خان راجپوت کے پاس تعویذ لینے جاتے جی تو وہ کہہ دیا کرتے تھے، بتا دیا کرتے تھے جا تجھے لڑکی ہوگی یا لڑکا، جو وہ بتا دیتے تھے وہی ہوتا تھا۔ تھانوی جی نے لکھا ہے۔ جی بتائیے، جو خاص علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھا اور حضور کے لیے نہیں تھا، تو پھر عبداللہ راجپوت کے لیے کیسے ہو گیا؟ بس اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ دیکھیے مجھے تو نہیں پتا، لیکن آپ ضرور اس چیز کا حوالہ کر دیں گے کس دیوبندی کے مولانا نے کس کتاب میں یہ لکھا ہے۔ بتایا تو اشرف علی تھانوی، اشرف تھانوی، کتاب کا نام حکایات اولیاء۔ حکایات اولیاء اشرف علی تو تھانوی۔ کیا کہا ہے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ ٹھیک ہے بتائیے، بتانا ضروری، ہم ایک بار نہیں 10 بار آپ سے پوچھیں گے تو آپ کو بتانا پڑے گا، یہ دین کی بات ہے۔ بالکل بالکل انشاءاللہ ہم تو بتا ہی رہے ہیں، مگر آپ نے جو رحمت اللہ بولا نا مجھے اس پہ ہنسی آ گئی، سمجھے جناب؟ جی پھر ہم آپ سے وہی بات کہیں گے، کسی کے کہنے سے ہم لوگ منافق نہیں ہو جائیں گے۔ ارے بھائی میں منافق نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ سلام کا جواب دیں گے، سلام فرض ہے۔ سلام فرض ہے؟ کس نے کہا سلام فرض ہے؟ وہ نہیں ہے؟ ہاں سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے جناب۔ نہیں ہے، وہ یہ نہیں پتا۔ سلام کرنا سنت ہوتا ہے، فرض نہیں ہوتا ہے۔ یار کس کے قبضے میں پھنس گئے تھے یار۔ چلیے ٹھیک ہے، مجھے پتا نہیں تھا اتنا، چلیے معذرت چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ بتا دیجیے۔ چلیے کوئی بات نہیں، میں بہت سارے آپ کو حوالے دینے والا ہوں اور انشاءاللہ سب دیوبندیوں کے گھر سے حوالے دوں گا۔ ٹھیک ہے بتائیے، وہی کتاب کا حوالہ دیجیے جو آپ بتا رہے تھے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ہاں میں نکال لوں، میں بھیج رہا ہوں۔ نہیں آپ بتا دیجیے، مجھے اچھا بتا دوں؟ جی ہاں تو میں نے بتا تو دیا ہی آپ کو، میں بھیج رہا تھا، میں نے کہا چلو ایسے یقین نہیں آئے گا، میں نے کہا پڑھ لیں گے۔ نہیں آپ بتا دیجیے۔ ایک منٹ تھوڑا سی حضرت، ہاں یہ کہہ رہا ہوں میں، جو اسماعیل گنگوہی نے یا رشید گنگوہی نے جو لکھا تھا حضور کی شان میں، اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، عورت کے مصری خیال تو نماز نہیں ہوگی، یہ میں نے سنا تھا تقریر میں۔ یہ اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے، اسماعیل دہلوی نے۔ ہاں صراط مستقیم میں۔ کتنا خطرناک بات لکھی ہے، بتا دیجیے اس کو تھوڑا سی۔ اس میں معاذ اللہ حضور کے خیال کو گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر لکھا ہے، اور لاسٹ میں لکھا ہے کہ کسی غیر کی یہ تعظیم جو نماز میں ملحوظ ہوتی ہے یہ شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی سا ایسا نمازی نہیں ہوگا جو حضور کو سلام نہ کرتا ہو نماز میں۔ جی بالکل۔ تو جب کسی کا ذکر آتا ہے، جب کسی کو سلام کیا جاتا ہے جی تو اس کا خیال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جی ہاں صحیح ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے السلام علیکہ ایھا النبی، جب نبی لفظ ہی کہیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہم سلام کس کو کر رہے ہیں۔ جی نبی کو ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سلام کروا رہا ہے تو نبی کا خیال نہیں آئے گا۔ اور آپ مطلب بتائیے والی، ہاں والی بات بتائیے، آپ اپنے منہ سے کو بتا دیجیے۔ ہاں میں نے آپ کو بتایا کہ تھانوی جی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حکایات اولیاء۔ جی اس میں تھانوی جی لکھ رہے ہیں کہ جب کسی کا یہاں حمل ٹھہرتا، حمل یعنی کوئی عورت گربوتی ہوتی جی ہے نا، تو وہ عبداللہ خان راجپوت کے پاس جاتے کیا کرنے؟ تعویذ لینے۔ جی جب کوئی ان کے یہاں تعویذ لینے پہنچتا تو وہ بتا دیا کرتے تھے کہ جا تجھے لڑکی ہوگی یا لڑکا، اور جو آپ فرما دیتے تھے وہی ہوتا تھا۔ یعنی تھانوی جی مہر لگا رہے ہیں کہ ان کے کہنے کے برعکس کبھی نہ ہوا، ان کے کہنے کے خلاف کبھی نہ ہوا۔ میں نے یہ بات اپنے طرف سے کہی ہے، جی یعنی ان کے کہنے کے خلاف کبھی نہ ہوا، یہ بات میں نے اپنے طرف سے کہی ہے ان کی عبارت کے تحت۔ جی ہاں تو بتائیے کہ عبداللہ خان راجپوت کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کر دیا جو نبی نہیں جانتے، یہ کیسے ہو گیا یار؟ میں تھوڑا سا چکر میں ہوں، سمجھا دیں آپ مجھے۔ جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نہیں دیا، اپنے محبوب کو نہیں دیا، وہ ان کو کیسے عطا ہو گیا؟ تو آپ حوالہ تو دیں کہ کس نے کہا ہے۔ ارے یار
حوالہ دے رہا تھا، تلاش کر رہا تھا، میں دے رہا تھا، تو مطلب بول رہے تھے ایسی بول دو، اب بول دیا تو کیا حوالہ دو؟ کس میرے خود سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تم ہو کون سی بلا؟ ہم نے خود نہیں سمجھا رہا، ہم کیا پوچھ رہے ہیں، آپ کیا بتاتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اشرف علی تھانوی نے کیا لکھا ہے، کہ کیا لکھا ہے ان کے بارے میں، کہ میں نے پڑھ کے کیا بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ نہیں پتا تھا، یہ نہیں پتا ہے کہ ان کے بچے وہ لڑکا ہے، بیٹا یا بیٹی ہے؟ ابھی تم نے اچھا، تم کس بات پر بحث کر رہے ہو کہ نبی غیب نہیں جانتے؟ تم کس بات پر مجھ سے بحث کر رہے ہو؟ پہلے تو یہ بتاؤ۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں نبی نہیں، تمہارا میرا جھگڑا کس بات پر چل رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں علم غیب جانتے ہیں وہ، تو ہم نے کب کہا کہ ذاتی ہے نبی کا علم؟ تو ہم نے کب کہا کہ وہ علم غیب کا نام ہے؟ ان کو کیا کر رہے ہو؟ تمہارے دل میں ہے یار، نہیں کر پاتے تم سارے جانو، ہم بتا دیں ان کو کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ دیکھو حضرت، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جبریل السلام نے پہلے یہ بتایا آپ کو، نہیں یہ نہیں ہم کہنا چاہ رہے، ان کا مطلب ہے کہ میں جو ہے مانوں گا بھی نہیں اور قبول بھی نہیں کروں گا۔ نہیں حضرت، ہم آپ سے بتا نہیں پا رہے، حضرت بتا دیں گے آپ کو۔ ہم ان سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ کیا نام ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حدیث میں تم دیوبندی کے مولانا نے لکھا ہے، مطلب ایک کتاب میں دیوبندی کے مولانا نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم غیب نہیں تھا کہ کیا نام ہے ان کے پیٹ میں بچہ ہے۔ ارے یار، یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں دیوبندی، اور تم بھی اسی بات پر بحث کر رہے ہو۔ تو میں نے اس علم کا نام لیا جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا۔ بس قرآن کی بات ہی کو نہیں انکار کر سکتا ہے، اس لیے علم کی بات ایسے علم کی بات ہی کر دیا۔ ہاں، میں نے وہ بات جو ہے آپ کے سامنے رکھی کہ جو 5 علم خاص ہیں خدا کے لیے، کہتے ہیں نا دیوبندی کہ 5 علم غیب ایسے ہیں جو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جی ہاں، تو دیوبندی اس بات کا انکار کرتے ہیں، اور میری آڈیو پڑی ہوئی ہے، جا کے سن لینا۔ دیوبندیوں نے انکار کیا ہے کہ ہاں نبی کو یہ نہیں پتا کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، ہاں سن چکا میں، لڑکی یا لڑکا۔ دہلی مولانا کچھ نام ان کا۔ اچھا، جب نبی نہیں جانتے تو یہ عبداللہ راجپوت کیسے جان گئے دیوبندیوں کے کہنے کے مطابق؟ اب آپ کی بات کو ہم سمجھے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب عبداللہ راجپوت کو پتا ہے کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں پتا ہوگا؟ ہاں بس یہی، اب بڑی دیر میں سمجھ میں آئی، بڑے کم سمجھ ہو یار، نہ سمجھ انسان ہوتے ہیں دیوبندی۔ نہیں، ہم سنجے کوئی حوالہ دینے جا رہے ہیں کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نام ہے نہیں پتا ہے۔ میری بات سنو، اب سنو، ہم بتا دیں۔ دیکھیے حضرت، ایک بار کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ دیکھو حضرت کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو جب مطلب قرآن کو ثبوت دیا کہ 5 علم میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو انہوں نے حضرت نے یہ پوچھا آپ سے کہ یہ بتاؤ حضور یہ جانتے ہیں پیٹ میں بچی ہے کہ بچہ ہے، لڑکی ہے کہ لڑکا جانتے ہیں حضور کی نہیں جانتے؟ آپ سے پوچھا تھا، ٹھیک ہے نا؟ آپ سے حضرت نے پوچھ لیا پیٹ میں لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، حضور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ مگر دیوبندیوں کو دیوبندی مولویوں کا یہ فیصلہ ہے کہ حضور 5 علم میں نہیں جانتے ہیں۔ اچھا، مگر اگر حضور نہیں جانتے ہیں تو حضور نے، اللہ نے اپنے ولیوں کے اندر اتنی طاقت کیوں دے دی پھر؟ مگر ولی یہ تھوڑا نہ کرا ہم جانتے ہیں، ولی نے کرامت دکھائی ہے، اس کو کرامت کہا جائے گا۔ جو غوث پاک نے ایک بچی کو بچے بنا دیا، 6 لڑکیوں کو لڑکا بنا دیا، گھر میں 6 تھی، ہاں یہ کرامت ہوئی بابو، یہ معجزہ نہیں ہوا۔ اس سے بڑی کیا کرامت ہوگی؟ کیا نام ہے، یہ حوالہ مجھے بھی چاہیے حضرت، یہ والا حوالہ مجھے بھی چاہیے، بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ نے مجھے دے دیا تو۔ حضرت یہی والا حوالہ میرے پاس نہیں ہے، اگر آپ نے دے دیا تو میرے علم میں اور تھوڑی سی جو ہے، چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں بڑھوتری ہو جائے گی۔ مفتی صاحب آ جائیں، تھوڑا سی مفتی صاحب گئے ہیں باہر۔ جی جی جی، ماشاء اللہ مفتی صاحب پڑھاتے ہیں جی، اشرفیہ سفاری ہیں ماشاء اللہ، مفتی فضیل اویسی بلرام سے مرید ہیں وہ، ماشاء اللہ۔ جی تو اب ان کا کوئی اور اعتراض ہو، اب یہ مانیں گے حضور کے علم غیب کو یا نہیں مانیں گے؟ ابھی بھی آپ میری وہ بات ہی ابھی تک بتائیں نہیں پائے، کلیئر نہیں کر پائے۔ کون سی؟ قرآن کی آیت کو نہ مانو، قرآن کی آیت کو نہ مانو تو میری کیا بات مانو گے؟ دوست آپ جو قرآن کو نہ سمجھ پایا ہو، جو قرآن کی آیت کو نہ مانتا ہو، میری کیا بات مانے گا بھائی؟ ہم بتا دے رہے ہیں نا، دیکھو حضور بخیل، مطلب حضور علم غیب بتانے سے بخیل نہیں ہے، تو اس سے بڑا ثبوت تمہیں کیا چاہیے یہ بتا مجھے۔ میں قرآن کی آیت ہی نہیں پڑھوں گا، میں صرف اتنا بتاؤں گا علم غیب بتانے سے بخیل نہیں، کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو عطا کیا۔ تو علم غیب ہے کہ نہیں یہ بتاؤ، ہے نا؟ بولو۔ اچھا ایک منٹ، اللہ تعالیٰ کو تو علم غیب ہے نا؟ پورے عالم ہاں بتائیے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے نا؟ آپ کہہ رہے تھے
کیا کائنات میں کوئی شے ایسی چھپی ہوئی ہے, کوئی ایسی چیز ہے جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں؟ بتائیے. اب بتاؤ. تو جب خدا کا نام ہے عالم الپورے عالم کا علم غیب ہے, تو ان سے کہاں سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ شروع سے لے کے آخر تک کا بتا دیجیے. کوئی نہیں ابتدا سے انتہا تک کا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہ چھپی ہو ان سے. نہ چھپی ہو یا چھپی ہو, وہ مطلب ہاں مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان سے چھپی ہو, ہے نا؟ جی. اچھا, اب اگر کوئی یہ کہے جی کہ اللہ کو فلاں چیز کا علم نہیں, تو وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ نہیں, ایسا ہم نے کہا نہ کسی مولانا سے نہیں کہا. تو وہ پوچھ رہے ہیں تم سے, میں صرف پوچھ رہا ہوں یار, گھبرا کیوں رہے ہو؟ وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے, وہ یہ پوچھ رہے ہیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. ارے تم کچھ بولتے ہو, جی جی ٹھیک کر دیتے ہو, ایسا نہیں بولو. میں کہتا ہوں عام, تم کہتے ہو املی. میرے سوال کا جواب چاہیے, ٹھیک ہے نا؟ پہلے ہم کو جواب چاہیے. یہ بتاؤ, کوئی اللہ کی مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے علم کا کوئی انکار کرے, اللہ کی بات کو انکار کرے, وہ کافر ہے. کافر ہے نا؟ سوال کرے تو اس میں بولو کرو نا کافر. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بڑی اچھی بات کہی. پہلے ہم نے کہا تھا. چلیے سنیے آپ. کتاب کا نام ہے فضائل اعمال, ٹھیک ہے؟ باب ہے فضائل صدقات, حصہ اول, صفحہ نمبر 254. جی. لکھتے ہیں ایک جھوٹی عبارت, ٹھیک ہے, مضمون کو آڑا ٹیڑھا کر کے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نقل کی گئی, اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ہم معنی ہے, جس میں ارشاد ہے کہ اگر حق تعالی شانہ یہ جانتے کہ اغنیا کی زکوٰۃ فقراء کے لیے کافی نہ ہوگی. بات سمجھ میں آئی میری؟ جی جی. اگر حق تعالی شانہ, اگر حق تعالی شانہ یہ جانتے, کیا یہ جانتے یعنی نہیں جانتے؟ پہلے اتنا بتاؤ, اتنا جانے کی نہیں جانے, اتنا یہ بول گئے حضرت, اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارا تو اللہ کا شکر پورے سمجھ میں آئی, پورا بتا بھی سکتی جیسے انہوں نے بتایا. بتائیے, آپ بتائیے. چلیے میں بتا دیتا ہوں, پہلے بات کو پورا کر دیتا ہوں. جی بھائی. اگر حق تعالی شانہ یہ جانتے کہ اغنیا کی زکوٰۃ فقراء کے لیے یعنی غریبوں کے لیے کافی نہ ہوگی, تو زکوٰۃ کے علاوہ اور چیز ان پر فرض کرتے. پس اگر فقراء جی فقراء کو فاقے ہوتے ہیں, یعنی وہ بھوکے مرتے ہیں, سمجھے, تو اغنیا کے ظلم کی وجہ سے, یہاں کیا کہہ رہے ہیں, یہ غریب لوگ اگر فاقے ہوتے ہیں ان کو اور یہ بھوکے مرتے ہیں, یعنی میں سمجھا رہا ہوں اب, جی جی, تو اس میں خدا کا دوش نہیں بلکہ ان امیروں کا دوش ہے کہ یہ امیر لوگ, میں سمجھا رہا ہوں, کبھی یہ مت کہہ دینا اس میں لکھا ہے. اچھا. ان امیروں کی زکوٰۃ پورا ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان فقراء کو فاقہ کشی ہو جاتی ہے, یا وہ پھانکے مرتے ہیں, یا ان کو تنگدستی مطلب گھیر لیتی ہے. تو یہ ظلم امیروں کا بتایا, اللہ کا ظلم نہیں, جی ہے نا؟ جی. اس کو ظلم میں شامل کیا. جی. اب یہ امیروں کا ظلم کیسے ہوا, یا پھر خدا کیسے نہیں جانتا؟ اگر جانتا تو ان پر کوئی اور دوسری چیز بھی فرض کر دیتا. مجھے تھوڑا سا اس بات پر وضاحت کر دیں کہ اللہ تعالی کیسے نہیں جانتا تھا؟ اللہ سب جانتا ہے, کیوں نہیں؟ اللہ سب جانتا ہے, تو ایسا لکھنے والا کافر ہے کہ نہیں؟ جی, پتھر کے اندر پتھر ہے, پتھر کے اندر کیڑا, جب اس کو اللہ رزق دے رہا ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو بتائیے مولوی زکریا, میں تو جھکڑیا بولتا ہوں مگر آپ کے سامنے زکریا بول رہا ہوں. جی. یہ مولوی زکریا, کیونکہ آپ اب صحیح سے بات کر رہے ہیں, صحیح سے بات نہیں کرتے تو میں جھکڑیا ہی بول دیتا. لیکن آپ اپنی لہجہ خراب کر رہے ہیں, میں اپنی لہجہ نہیں. کوئی بات نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, جو جس طرح کا آدمی ہوتا ہے میں اسی طرح اس سے بات کرتا ہوں. تو اب بتائیے, یہ مولوی زکریا کافر ہوا کہ نہیں؟ اور کافر کی عزت کرنا مسلمان پر کیا ہے؟ کافر کی عزت کرنا مسلمان کے لیے ایسا ہے کہ جیسے اسلام کو ڈھا رہا ہے. تو مولوی زکریا نے کیا کہا ہے؟ مولوی زکریا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں جانتا کہ اغنیا کی زکوٰۃ سے اغنیا کی زکوٰۃ فقراء کے لیے کافی ہوگی, یعنی غریبوں کے لیے کافی ہو جائے گی جو امیروں کی زکوٰۃ ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ جانتا کہ کافی نہ ہوگی
تو اللہ تعالیٰ ان پر کوئی اور دوسری چیز بھی فرض کرتے؟ جی بالکل کرتے، لیکن کون سی کوئی حوالہ دے سکتے ہیں کہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ تو شروع میں ہی بتایا، فضائل اعمال بتایا میں نے، اور جو ہے باب کا بھی نام لیا، فضائل صدقات حصہ اول بتایا، صفحہ نمبر 254 بتایا، سب کچھ تو میں نے بتایا۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے اس میں اس چیز کی بات۔ فضائل اعمال اور بتا دیجیے ان کو، فضائل اعمال سمجھ گئے ہیں؟ ہاں صفحہ نمبر 254۔ ہاں، باب ہے فضائل صدقات، ہے نا؟ فضائل صدقات کر کے نکال لیجیے گا، اس میں حصہ اول ہے فضائل صدقات، حصہ اول فضائل اعمال کا، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، اور پھر مجھے آپ بتانا کہ جو اللہ کے علم کا انکار کرے کہ اللہ نہیں جانتا، اگر اللہ جانتا تو ان پر کوئی اور چیز فرض کر دیتا۔ جی بالکل نہیں جانتا، اس لیے اب یہ فقراء کر دیتا۔ اچھا ہاں زکریا لکھ رہا تھا۔ دیکھیے، ابھی تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرتے تھے، اب خدا کے علم کا انکار کر دیا۔ جو خدا کے علم کا انکار کر دے، جو خدا کے علم کا ہی انکار کرتا ہے، وہ رسول اللہ کے علم کا انکار کرے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی بھائی؟ بڑی بات نہیں جی۔ دیکھو تو ہر وہ چیز دکھاؤں گا جی دیوبندیوں کے یہاں جو کفر ہے، جی دیوبندیوں نے جو کفر کیا ہے، مگر تسلی سے سکون سے بات ہو تو مزہ آتا ہے۔ آپ مانو نہ مانو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، مجھے آپ کو منوانا نہیں، صرف بتا دینا مقصد ہے میرا۔ جی بالکل۔ اگر اسی طرح آپ بات کرتے رہیں گے تو بڑے پیار محبت سے آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ، ہے نا؟ کیونکہ دیکھیے ایک چیز اور بتاؤں، مان لیجیے آپ کے گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ 10 لوگوں میں اگر 9 بھائی آپ کے گھر چھوڑ کے چلے جائیں اور کہیں لے یار تو اکیلا رہے، تو آپ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ہمیں تو اچھا نہیں لگے گا بھائیوں کے بغیر، ان کے سامنے تو ہم کہہ دیں گے جاؤ ہم رہ لیں گے، لیکن بعد میں اچھا نہیں لگے گا مجھے۔ اچھا نہیں لگے گا نا؟ جی۔ مگر آپ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ کی جائیداد بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ ہاں، دنیاوی حساب سے خوش ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ دنیاوی حساب سے پوچھ رہے ہیں نا۔ اگر ہم اپنی محبت کی، دل کی محبت کے بارے میں بتائیں تو ہمیں کچھ بھی ذرا سی بھی خوشی نہیں ہوگی۔ یہ ایمان کا رشتہ اس سے بڑھ کر ہے، ایمان کا رشتہ جی سے بڑھ کر، اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ میری تو میں ایمانی رشتے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جی۔ مانے نہ مانے آپ کی مرضی ہے، جی۔ کیونکہ آپ جنت میں جاؤ گے تو جگہ تنگ ہوگی نا۔ اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر پھر بھی ہے نا؟ اور آپ مجھے اپنے کمرے میں نہیں رکھو گے نا۔ ایک منٹ ارے یار، میں بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں کیا کہہ رہی ہوں۔ جی۔ جیسے ایک جگہ میں 5 آدمی ہیں، جی، وہیں 10 ہوں۔ جی، میں مثال کے طور سے بتا رہا ہوں، یہ مت کہتا نا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ جنت تنگ ہو گئی۔ اچھا اچھا۔ کبھی آپ یہ کہنے لگو کہ جنت کو تنگ بتا دیا۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی چیز بتا رہا ہوں۔ جی بتائیے۔ اچھا، میں نے وہ مثال بھی دی، جیسے آپ کے گھر میں 10 آدمی ہیں، جی، اور 10 نے تمہارے 10 بھائیوں نے اپنا حصہ سب تمہیں دے کے چلے گئے، تو تمہیں خوشی ہوگی نا کہ یار ان لوگوں کی مطلب جگہ میری طرف آ گئی اور میرے بچے آرام سے رہیں گے۔ خوشی تو ہوگی اس بات کی، لیکن اس سے زیادہ دکھ بھی ہوگا کہ جائیداد کے پیچھے ہم اپنے بھائیوں کو، اسی لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ ایمان کا رشتہ اس سے بھی بڑھ کے ہے، میں یہی تو سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ جی، ایمان کا رشتہ اس سے بھی بڑھ کے ہے، رشتہ سے زیادہ ایمانی رشتہ ہے بابو، ٹھیک ہے نا؟ سمجھے جناب؟ ایمان کے رشتے سے ہی سمجھا رہا ہوں، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جہنم میں نہ جائے، جنت کی طرف آ جائے۔ تو آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے؟ الحمدللہ، میں گنہگار ہوں، ٹھیک ہے، گنہگار ہوں، مگر جنتی ہوں، حضور کا ادنا کا ایک امتی ہوں، غدار نہیں ہوں، وفادار ہوں۔ اور گنہگاروں کے لیے، ایک منٹ، یہ جنت ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی سزا دینے کے بعد ہمیں جنت میں داخل کرے گا، ضرور کرے گا، بالکل کرے گا۔ اور کافر اور مشرک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، یہ یاد رکھنا۔ اگر حضور کی گستاخی دل میں لے کے گئے اور حضور کی شان و عظمت گھٹاتے ہوئے گئے تو قبر میں سوال ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جی، اس مرد مومن کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کہتا ہے نہیں، کیا کہتا تھا؟ جی، ہاں، یہ سوال کا ہے، حال کا، ماضی کا، مستقبل کا؟ مجھے عربی نہیں آتی ہے۔ ماضی کا سوال ہے، پچھلی گزری ہوئی زندگی سے سوال ہے، کیا کہتا تھا؟ جی، یعنی تو اپنی زندگی میں، اپنی دنیا میں کیا بولتا تھا؟ جی جی جی، ہاں، حضور کو علم غیب ہے یہ کہتا تھا، یا یہ کہتا تھا کہ حضور کو علم غیب نہیں؟ یہ پھر آپ وہی بات سمجھا رہا ہوں،
समझा रहा हूँ साबित नहीं कर पाते हो। कौन कर साबित किए मेरे तो अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन साबित नहीं कर पाते हो आप। कुरान से भी बात तो करने दीजिए हमें। बात करने काबिल नहीं है ना मुझे। तुमने अपना दावा अभी तक पेश नहीं किया, मुझे कह रहे हो समझाया नहीं। तुमने अपना दावा अभी तक पेश ही नहीं किया, जो मैंने कहा था कि तुमको ये पेश करना है, मुझे ये पेश करना है। मैं बहुत सारे अंबार लगा दूंगा आपके पास, लेकिन अभी तक आपने कोई साबित नहीं की, कोई आयत साबित नहीं की। सुनने वाले सब फैसला करेंगे मैंने क्या किया है नहीं किया है। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि मैं एक मिनट एक बता दूं, एक चीज और बता दीजिए हजरत, सिर्फ एक चीज। हेलो, पहले पारे की आयत पढ़ दो हजरत, एक मिनट रुको, पहले पारे की आयत पढ़ दो सुमुम बुकमुन वाली। एक मिनट रुकिए, तो मेरी बात सुनिए। वो हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुनहगार हूँ, तो इस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह लगा सकते हैं क्या? भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहा मैंने कि मैं वाकई गुनाहगार हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ और कहना चाह रहा था, मगर फिर मेरे जहन में ये बात आई हमें गुनाहगार। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहा था कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूँ, इसलिए कि मैं रसूलुल्लाह का मैं रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत हमारे लिए है। और ये जन्नत हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मीरास है, समझे, और मीरास पर कब्जा उसकी औलाद का होता है। लेकिन मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आई बिल्कुल भी। अल्लाह की शान में आप गुस्ताखी कर रहे हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुनहगार हूँ। इंसान अच्छी चीज में अल्लाह का नाम लगा। तुमने जो कहा था कि तुम जन्नत में जाओगे, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट, तुमने कहा था जन्नत में तुम जाओगे, तुम जन्नती हो, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। आपको खराब हजरत सुनिए मेरी बात को, मैं खराब नहीं लग रही है। अब तुमको समझ गए, तुम सबसे बड़े कुत्ते हो बाबू। देखो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने क्या कहा, तुमने जन्नत के अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी अल्लाह की तारीफ है, ये गुस्ताखी नहीं है जनाब। आप अगर अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये साबित करते हैं कि ये तौहीन है, तो चलिए साबित कीजिए। नहीं तो आप ये साबित करिए अल्लाह के बंदे हैं तो अल्लाह। रुकिए, सुनिए, मेरी जो बात हमें पूछना होती है दिल की, वो आप पूछने नहीं देते, ताकि हमें साफ साफ पता तो चले। तुम कभी नहीं सुधरोगे, खत्म हो जाएगी, तुम इल्म कहाँ से आएगा? तुम चूचरा करने वाले इंसान हो, तुम्हारे जैसे लोगों से मेरा पाला दिन भर पड़ता रहता है। देखिए हजरत, मेरे दिल में जो बात है, जैसे अब हमें ये नहीं समझ में आई, जैसे आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तुमने कहा था कि तुम जन्नती हो, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये कहा, और फिर मैंने कहा मैं गुनहगार हूँ, है ना? तो उसी में मैंने ये भी कह दिया हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुनहगार हूँ, उसी में मैंने ये भी कह दिया, होता है ना जी। हाँ, एक बात करते करते और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह भी जो कहा, तो इसमें अल्लाह की तारीफ की। तो अल्लाह की तारीफ करने में क्या है? अल्लाह के साथ सुनिए तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई गुनहगार, एक मिनट, ये कहा था अल्लाह का शुक्र है कि मैं सुबह नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं गुनहगार हूँ। एक मिनट, मैं बताना ये चाह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं गुनहगार हूँ, मगर गद्दार नहीं हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। तो समझे जनाब? अल्लाह का शुक्र है, सुनिए, अल्लाह का शुक्र है मैं गुनहगार हूँ। ये नहीं सुधरेंगे आप इस लफ्ज के बारे में। हाँ, उसी लफ्ज को मैं बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुनहगार हूँ, कहते रहिए, मैं गुनहगार हूँ पर गद्दार नहीं। ये मैंने समझाने की कोशिश की आपको, और मैंने बोला भी था, कहा भी था, मैं गुनहगार हूँ गद्दार नहीं हूँ, मैंने ये बोला था। जी बिल्कुल बोला आपने, हम कब कह रहे नहीं बोला आपने? तो इसी को मैंने बोला है कि कभी बात के पहले भी कुछ चीज लगाई जाती है और कभी बाद में भी आती है, समझे जनाब? वो आपका अकीदा है। मेरी बात सुनिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी आपने कहा कि अरे जनाब मेरा वही मकसद है, एक मिनट, मेरा वही खामा की बहस करोगे तुम खामा की बहस करोगे, ठीक है? नहीं हजरत, बस ये पॉइंट की बात मेरी बता दीजिए। अभी आपने कहा जैसे अल्लाह के नजदीक 5 इल्म गायब है, हम एक ही बता रहे भी कि किसी को नहीं पता कि कौन जन्नत में जाएगा, ये भी तो नहीं पता किसी को। अच्छा, कैसे? क्या आपको पता है? अरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को ये इल्म भी अता किया यार। जानते हैं ना? हाँ, लेकिन आप नहीं जानते ना? हमारे नबी तो जानते हैं ना, बात हमारे नबी की हो रही है कि मेरी हो रही है यार? हम अभी आपकी बात कर रहे हैं। आदमी हो यार, मैं अपने नबी की वकालत कर रहा हूँ कि अपनी वकालत कर रहा हूँ? खाली मुझे एक बात का सवाल दीजिए। कोई सवाल नहीं चला। जैसे आप कह रहे हैं कि हम जन्नत में अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे, जी, इसका भी जवाब दूंगा इंशाल्लाह, इसका भी मैं जवाब दूंगा। जन्नत ईमान वालों के लिए है। अगर नबी की बात हो रही तो तुम उनकी बात जन्नत ईमान वालों के लिए है ना? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगा।
الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے حضور کی عطا سے میں جنت میں جاؤں گا. چلو جو میرا یقین ہے اس پر میں نے کہہ دیا, یقین ہے مجھے الحمدللہ کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے میں جنت میں جاؤں گا اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد. بالکل اللہ رب العزت قادر مطلق ہے. ایک منٹ, اللہ رب العزت قادر مطلق ہے, میرے گناہوں کی سزا مجھے پوری پوری دے یا آدھی ادھوری دے یا بالکل نہ دے, یہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے. چلیے ٹھیک ہے, بالکل. حضرت ایک منٹ کے لیے مگر کافر کے لیے بخشش کا دروازہ نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. جی بالکل نہیں ہے. گناہ گاروں کے لیے بخشش کا دروازہ ہے, اور بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخشنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. رسول اللہ نے وعدہ کیا ہے, ایک منٹ حضرت, رسول اللہ نے وعدہ کیا کہ میں بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخشواؤں گا, مگر کہیں یہ نہیں آیا کہ کافر اور مشرک کی بخشش ہوگی. کافر اور مشرک کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے. بالکل یہ حوالہ آیا, بے شک آیا کہ کافر اور مشرکوں کے لیے دوزخ ہے, ان کی کوئی بخشش نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہو گئی نا بات. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا نام ہے دیوبندی جنت میں نہیں جائیں گے. ہاں میں ابھی اس کے سامنے اس کی دلیل پیش کروں گا اس بات کی. نہیں یہ ایک منٹ یہ بتائیے حضرت. ہاں میں رضوان بول رہا ہوں, میری بات سنیے آپ. جی حضرت. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت, جیسے قرآن پاک میں آیا ہے ان الابرار لفی نعیم, نیکوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے, ٹھیک ہے نا, سبحان اللہ. اور دوسری جگہ قرآن پاک میں آیا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, گناہ گاروں کے لیے, پاپیوں کے لیے جہنم بنائی گئی ہے. بے شک سبحان اللہ. جنت, سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنت کس کے لیے بنائی گئی, نیک کون لوگ ہیں. جی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سلام علیکم طبتم, جنتیوں کو فرشتے سلام کریں گے. سبحان اللہ. دوسری قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے, قرآن کی دوسری آیت ہے. ہاں رک جا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے نا. دوسری قرآن کی آیت ہے سلام علیکم طبتم, وہ آگے نہیں پڑھنا یار, کا بولا ان الابرار لفی نعیم, نیکوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے, وان الفجار لفی جحیم, گناہ گاروں کے لیے, پاپی کے لیے جہنم بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. جنت میں کون جائے گا, نیک کون لوگ ہیں. سلام علیکم طبتم, جنتیوں کو جو فرشتے سلام کریں گے, جو نیک لوگ ہوں گے ان کو جنت کے فرشتے سلام کریں گے. سلام قولا من رب الرحیم, جنتیوں کو اللہ تعالیٰ خود سلام پڑھے گا. ٹھیک پڑھے گا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. آگے قرآن کی آیت وامتازوا الیوم ایھا المجرمون, میدان حشر والے دن گناہ گاروں کی, مجرموں کی پکار ہوگی. شان نزول اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں پہ سلام پڑھے جو نبی پاک پہ درود و سلام پڑھتے تو ان پہ پڑھے گا, جو نہیں پڑھے انہیں الگ کر کے ہٹا دی جائے گا. سنی کہاں سے جنتی نہیں ہے یار. واہ واہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. اس میں آیا کیا کہ سنی جنت میں جائے گا. ایمان والے کے لیے جنت ہے نا یار, کیسے یار, کیا دماغ ہے. اچھا ایک منٹ حضرت ایک منٹ, یہ بتائیے جو رسول اللہ کی تعریف کرتا ہے وہ جنتی ہے, یا جو رسول اللہ کی جو ہے شان و عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے, ان کی توہین کرتا ہے, وہ جنتی ہے؟ بتائیں. وہ تو کافر ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ, تمہارے منہ سے فیصلہ ہو گیا. میں نبی کی وکالت کر رہا ہوں, تم نبی کے لیے گھٹانے والی بات کر رہے ہو. نہیں ہم نے یہ تو کوئی بات ہی نہیں کری ابھی. ایسی بات ہو رہی ہے نا جب سے سننے والے سب سنیں. شروع سے کرتے آئے ہیں, یہ بات میں نے کوئی بات ہی نہیں کری ہے. حضور کے لیے دوسری طرح کی باتیں کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی ہے. حضرت سنیے, میں بتا رہا ہوں نا, تم نے کیا کہا. آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے یا بھائی سے بات کرنی ہے؟ ساری بات قاری صاحب سے بعد میں بات ہوگی, تم سے بعد میں بات ہوگی. میری بات سننے تھوڑی سی حضرت. اس نے کیا کہا کہ میں نے حضور کی مطلب شان نہیں گھٹائی, ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک ہے نا. اور حضور کے کمال کو گھٹا رہے ہیں. حضرت سنیے میری بات کو, میں بتا رہا ہوں. اس نے آپ سے جب پہلے میں نے فون کیا تھا صبح, جب اس نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ جب جبریل علیہ السلام نے حضور کو بتایا تو بولے میں غیب کیسے ہو گیا. جی اس نے یہ لفظ کہا تھا نا. جی کہا تھا کہ نہیں کہا تھا, اور ہم سے بھی کہا تھا پہلے, بہت پہلے. بات کر رہے ہیں نہیں آپ بتائیے, وہ میں نے فون مطلب روک دیا, آپ بات کریں ہے نا. تو انہوں نے پہلے ہم سے کہا تھا کہ حضور بھائی جب جبریل نے حضور کو بتایا تو علم غیب کیسے ہو جائے گا. تو اس سے بڑے مطلب جبریل علیہ السلام فرشتہ ہیں, ٹھیک ہے نا. فرشتہ تو ہیں مگر بیچ کے خادم ہیں یہ. ہم تم ڈی ایم ہو, ایک مثال دے رہا ہوں, تم ڈی ایم ہو, میں کوتوال ہو جاؤں یا دروگا ہو جاؤں, تو میں تمہارے پاس مطلب بچوں خبریں ایک دوسرے کو دینے پہنچانے کے لیے. یہ بات ہے آپ کے پاس آیا ذریعہ, ٹھیک ہے نا. یہ چھت میں چڑھنے کے لیے جینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ حضور کی شان و شوقت ہے, حضور کی شان و شوقت کے لیے, حضور کی عظمت کے لیے, حضور کی تعظیم کے لیے, حضور کا مقام و مرتبہ کے لیے. اب ایک چیز میں یوں سمجھاؤں کہ کوئی استاد پڑھا رہا ہے اور اپنے کسی شاگرد سے کہے کہ بیٹا پانی لاؤ, جی کیا اس کی طاقت نہیں تھی کہ وہ خود اٹھ کے پانی پی لیتا؟ بالکل تھی. مگر بچے سے ہی کیوں کہا؟ اگر بچے سے کہہ دیا تو کیا صرف بچے میں ہی طاقت ہے کہ وہ پانی پلا سکتا ہے؟ نہیں.
تو پھر تم نے حضور کے لیے انکار کیسے کر دیا؟ کچھ سمجھو یار، کچھ سمجھو. اچھا آپ کے والد اگر آپ سے کہیں کہ بیٹا پانی لاؤ، جی، تو کیا آپ کے والد میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ چل کے مطلب جہاں پانی رکھا ہے، نل ہے یا ٹنکی ہے جو بھی ہے، وہاں سے اٹھ کے پانی لے لیتے؟ ٹھیک ہے نہیں؟ جی بالکل. اور آپ کے لیے انکار کرنا کیا ہے ذرا بتائیں گے؟ انکار تو کیا نام ہے، ہم نے اس چیز کا تو نہیں کیا. کیا نام ہے، نہیں، ایک سمجھانے کے لیے پوچھ رہا ہوں، باپ کے حکم کا جو ہے انکار کرنا، حکم کی تعمیل نہ کرنا. جی. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا ہے اور حضور نے کیا کیا تاکیدیں کی ہیں معلوم ہے؟ جب ماں باپ کا اتنا بڑا عہدہ ہے تو وہی رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار حتیٰ کہ اپنے بیوی بچے اپنی جان سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. سمجھے؟ مجھ سے محبت نہ کرے، کامل مومن نہیں. ماں باپ بھی چھوڑ دو، اپنی جان بھی چھوڑو. سمجھے؟ جی. سب سے زیادہ انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے، تو یہاں اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت. جی. سمجھو، پہلے بات کو، پوائنٹ کو سمجھو. تو آپ مجھے کوئی دعا نصیحت کر سکتے ہیں جس پہ آپ عمل کرتے ہیں؟ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کس قابل ہوں یار؟ تمہیں خود اللہ تعالیٰ عقل دے گا تو دیکھو، انسان سمجھدار انسان کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. میں صرف بتا سکتا ہوں نصیحت تو میں عاشق ہوں، ان کو بہت مانتا ہوں، غدار نہیں ہوں. تو کوئی دعا بتائیے، کون سی دعا پہ آپ عمل کرتے ہیں، سنت ادا کرتے ہیں؟ سنت ادا کرنے والے ہی تو سننی ہے. ایک اور چیز بتا دوں جب یہ بات کہی رہے ہیں تو آپ. جی. حضور کے کمال کا انکار کرتے رہو، 5 نہیں 50 وقت کی نماز پڑھتے رہو، روزے نہیں 12 مہینے کے روزے رکھو، 360 دن کے. بات نہیں کرنا ہے. بات سنو پہلے میری، ایک منٹ. اس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں، اس بات میں بھی تم نہیں بحث کر سکتے ہو. الحمدللہ میں ایسی بات لا کے رکھ دوں گا. ایک منٹ حضرت، میں ایسی بات لا کے رکھ دوں گا کہ جواب نہیں بن پڑے گا تم سے. بتائیے نا. نہیں، عمل کی طرف بھی جاؤ گے اور غیر عمل کی طرف بھی جاؤ گے تو ایسی بات رکھوں گا کہ جواب نہیں بن پڑے گا. کوئی ایسا مسلمان ہے، ایک منٹ بات سنیے تو اس لیے پوچھیے سب سے پہلے کہ یہ بتائے کہ حضور غیب ہے کہ نہیں، اب علم غیب ہوا کہ نہیں. یہ مت، ہاں نہیں، یہ مت کہنا کہ جبریل السلام نے اگر بتا دیا اللہ کے حضور اللہ سے باتوں کو تو علم غیب نہیں ہوا. وہ علم غیب کیسے ہوگا؟ تم نے کہا تھا نا کیسے ہوگا علم غیب. اب ہوا کہ نہیں ہوا حضور کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو یہ بتا. ابے تم کو یہی معلوم ہے. اچھا ایک منٹ، تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ 6. کس کا گھر ہے وہ؟ ماموں کا تھا. تو کیا نام ہے، ابو نے خرید لیا تھا. ماموں کا نہیں تھا، تمہارے نانا کا تھا. نہیں، مطلب میرے نانا کا تو دوسرا، نانا تو اپنے گھر میں رہتے ہی تھے، ماموں بھی وہیں سے رہتے تھے. لیکن ماموں نے ایک زمین خریدی تھی شکلا گنج میں، مکان. تو وہ ماموں اس میں رہتے نہیں تھے، تو ماموں سے ہم لوگوں نے خرید لیا تھا. اچھا، تو ماموں کی کیسے ہو گئی؟ ماموں کی کیسے ہو گئی؟ ماموں نے خریدا تھا. نہیں، خریدنے سے کوئی تمہارے ماموں کی ہو گئی. قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جی. جو سارے جہان کا مالک ہے. جی. تو مالک تو اللہ ہے، تمہارے ماموں کیسے مالک ہو گئے بھائی اس کے؟ اسے سمجھو پہلے، سمجھے؟ اسے پہلے سمجھو. ہاں، دنیا کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ماموں کی ہے. تم نہ دین کے حساب سے مانو گے نہ دنیا کے حساب سے مانو گے، کیونکہ وہ گھر تو کسی سے چھپا نہیں ہے. پھر وہی بات، گھر تو کسی سے چھپا نہیں ہے. میں سمجھانے، دیکھیے تمہارے دل میں میرے نبی کی طرف سے بغض بھرا پڑا ہے. تمہارا دل کیا ہے؟ ذریعہ میرے ماموں بن گیا مکان کے نا، کہ مالک ہیں. اب ہم جسے بیچیں گے وہ مالک بنے گا نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا کیا تو کیسے نہیں ہوا؟ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اب آپ میری یہ بات بتائیے، جبرائیل علیہ السلام کو سارے سب لے کر کے آئے جو علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس طریقے سے، جبرائیل علیہ السلام علم غیب ہوگا. ایک منٹ، سمجھ گیا میں. تو یہ بتائیے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اگر علم غیب ہوا تو پھر ان کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے. الف لام میم کا معنی؟ ہاں.
تو ہم نے یہ کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ الف لام میم کا ان کو معنی پتا تھا یا الف لام میم کا ان کو معنی نہیں پتا تھا. کسی کتاب میں بھی ہم نے نہیں پڑھا یہ ابھی تک. بھائی ایک منٹ حضرت، دیکھو ایک منٹ حضرت، میں ان سے حضرت رکے تو ایک منٹ، پوائنٹ کی بات دی ہے انہوں نے. ہاں جناب آپ نے کہا کہ ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، تو کس کے لیے نہیں پڑھا؟ حضور کو نہیں معلوم یا پھر جبرائیل علیہ السلام کو نہیں معلوم یا معلوم؟ بتائیں. ہم بتاؤ مطلب نہیں، آپ نے کیا نہیں پڑھا اور کس کے لیے نہیں پڑھا اور کس کے لیے معلوم کس کے لیے نہیں معلوم، یہ تھوڑا سا آپ سے وضاحت کرانا چاہوں گا. کس کے لیے علم؟ ہاں قرآن کی کوئی اگر یہ چیز ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو الف لام میم کا معنی نہیں پتا، ہاں اگر ہے تو یہ چیز قرآن کے ترجمے میں بھی ہوگی. ارے قرآن میں تو ترجمہ تو ایک ہی ہے نا یار. تو وہی تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ سمجھاؤں گا آپ کو. جی سمجھا دیں زیادہ بہتر ہے، مجھے معلوم چلے. آپ سے میں دلیل پوچھ رہا ہوں، کیا جبرائیل علیہ السلام الف لام میم کا معنی جانتے تھے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے نہیں پتا. تو میں نہیں پتا ہے تو بحث کیوں کرتے ہو؟ تو وہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں، تو بتائیے نا. میرے نبی کو معلوم ہے، میرے نبی کو معلوم ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم ہے. بتائیں گے، ہم نے بتا دیں گے نا. حضرت ایک منٹ، استاد تھوڑا وہ تمہارے گھر میں پڑھانا تھوڑا، تو تم سے تنخواہ تھوڑا لیتے ہیں یار پڑھانے کی. بات نہیں ہے، یہ علم ہے، آپ بتا سکتے ہیں. نہیں ایسا تھوڑا نا بتا سکتے ہیں. وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ ہے حدیث میں، اگر تمہیں جس چیز کا علم ہے اور سامنے والا تم سے پوچھ رہا ہے، اگر تم نہیں بتاؤ گے تو قیامت کے دن تمہارے منہ میں سنو میری بات کو، آگ کا شعلہ رکھا جائے گا. بات میں سب جانتا ہوں، سب مجھے معلوم ہے، ٹھیک ہے. اور جو سن کے بھی نہ سمجھے، اگر تم کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، جیسے حضرت نہیں ہمیں پوچھنا تو حضرت سے پوچھیں. امام بخاری ہیں. ہاں جبرائیل علیہ السلام کو اس کا نہیں علم تھا، خود حضور نے فرمایا پڑھیے. میں سمجھ گیا، جب الف لام میم پڑھا تو حضور نے فرمایا پڑھیے. جی پڑھیے، سمجھے؟ خود حضور نے فرمایا ہاں میں سمجھ گیا. یہ کوڈ ورڈ ہے، پاس ورڈ ہے. یہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ کے بیچ کا یہ پاس ورڈ ہے. یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، یہی علم غیب کہلاتا ہے. یہ جو اچھا ایک منٹ، اور ان لفظوں کو کہتے کیا ہیں؟ سمجھ گیا، ایک منٹ، مطلب پڑھیے میں سمجھ ارے سنیے تو پہلے، ان لفظوں کو کہتے کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے ذرا بتا پائیں گے؟ اور قرآن میں کتنی طرح کی آیتیں ہیں، کیا بتا پائیں گے آپ مجھے؟ نہیں. تو پھر بحث کیوں کرتے ہو یار، جب کچھ معلوم نہیں ہے تو بتائیے نا. باتیں وہاں تک کی کرتے ہو اور حضور پہ انگلی اٹھانے چلے ہو. جب تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو یہ کیسا علم ہو گیا کہ نبی غیب نہیں جانتے؟ ایک منٹ حضرت، ان کو آتا جاتا کچھ ہے نہیں اور ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ نبی غیب نہیں جانتے. بس یہی جانتے ہیں، بالکل جانتے ہیں، لیکن ان کو عطائی علم ہے جو بتاتے ہیں. ہم سب کہتے ہیں کہ ذاتی علم ہے، اللہ کا دیا ہوا علم ہے جو وہ بتاتے ہیں. یار یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا. آپ سے کس نے کہہ دیا بھیا؟ وہ اپنی طرف سے بتاتے ہیں. کس نے کہہ دیا یہ بتاؤ؟ وہ دنیا والے ہم لوگوں کے لیے ہو سکتے ہیں، دنیا کے لیے ہو سکتے ہیں ایک طریقے سے علم غیب اگر دیکھا جائے تو. ارے تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں پاگلو، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جو ہم نہیں جانتے وہ ہمارے نبی جانتے ہیں، جو ہم سے چھپا ہے وہ ہمارے نبی سے نہیں چھپا ہے. پاگلو یہی تو کہتے ہیں ہم، یہی تو علم غیب ہے. آپ چاہے پاگل کہہ لو چاہے گالی بک لو، ہم آپ کو جواب نہیں دینے والے. ارے معلوم تو ذرا جھاڑ کے برابر ہے نہیں، گالی نہیں دے گا. چلو رہنے دو. کیونکہ ہم یہاں پہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، ہم اس پہ گالی دے ہی نہیں سکتے. یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، یہ منافق لوگ ہوتے ہیں. وہ منافق کے دل میں کبھی حضور کی طرف سے محبت نہیں آ سکتی. میں صاحب جانتا ہوں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. صحیح ہے. بہت سن کے جتنا سمجھاؤ چاہے جیسی مثال دو نہیں سمجھ میں آئے گی. جی نے فرمایا تھا نکل جاؤ مسجد سے ورنہ نام لے کے نکالوں گا. لیکن آپ ہمیں اس کا حوالہ دیجیے جو آپ نے ابھی کہا ہے کہ پڑھو اور انہوں نے کہا میں سمجھ گیا. تو سنو، آپ کفر سے توبہ کریں گے؟ ہاں توبہ کریں گے. تو توبہ تو میری ہے ہی ہے. نہیں ہے توبہ، جھوٹ بولتے ہو منافق کہیں کے. ایک منٹ، اتنا صبح بھی اتنا ٹائم میں نے سمجھایا، ابھی بھی سمجھایا، میں جواب دوں گا. اور میں نے تم سے پوچھا ابھی کہ ان آیتوں کو کیا کیا، ان آیتوں، ارے سنیے تو، ہلو، ان آیتوں کا نام کیا کیا ہے مجھے آپ یہ بتائیں ذرا. ارے کچھ نہیں، وہاں سے پڑھے آیا ہے نا حضرت، میری بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حضور کی صدقے سے شہد دکھائیں، زہر پلائیں. زہر ہی پلانا پڑے گا بس. ہاں یہ شہد دکھاتے ہیں، زہر پلاتے ہیں دیوبندی. اور دنیا کے تمام دیوبندیوں کو میرا چیلنج ہے، اگر کسی حرامی عورت نے کوئی ایسا بچہ جنا ہے جو یزید کے قدم پہ قدم رکھتا ہو تو آئے نکل کے میں بات کرتا ہوں.
بے شک حق ہے. دیکھیے ہمارا ننیال حضرت ہم نے بتایا تھا آپ سے، شاید میں نے آپ سے پچھلی سال بات ہے نا، پچھلی سال میں نے آپ سے بات ہوگی ہے نا. ضروری تو نہیں ہے ابھی کیا چیز؟ ہلو، پچھلے سال میں نے آپ سے بات کی تھی، اپنے ماموں کے بارے میں بتایا تھا. دھیان نہیں رہا مجھے حضرت. ہلو، یہ کہہ دھیان نہیں رہا مجھے حضرت، دھیان نہیں رہا، بھول گیا. ہلو ہلو جی حضرت، ہاں بتائیے آپ. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کبھی بات کی ہوگی پہلے، تو میں بھول گیا، دھیان نہیں رہا مجھے. آپ سے ہم نے ماموں کے تعلق سے کیا بتایا تھا میں بھول گیا، دھیان نہیں رہا. اچھا ہاں، وہ یہ بتایا تھا کہ ماموں جو نانا کا گھر ہے وہ تو ارے نہیں، وہ ابھی رضوان بھائی کچھ کہہ رہے تھے شاید، وہ ابھی بات کر رہے ہیں دوسری جگہ. اچھا ہاں، تو آپ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ کسی عورت نے ایسا بچہ نہیں جنا، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں یہ کہہ رہا تھا ابھی تک کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے جی، جو اس گناہگار سے بات کر کے دیوبندی جماعت کے عالموں کو، اپنے آپ کو دیوبندی جماعت کو حق پر ثابت کر دے اور ہمیں غلط ثابت کر دے. کسی عورت نے کوئی ایسا بچہ نہیں جنا ہے. یہ میرا پوری دنیا کے دیوبندیوں کو چیلنج ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں جہاں چاہو اس کو پھیلا دینا. اور ایک بات کہیں، آپ یہ ریکارڈنگ اپلوڈ کریں یا نہ کریں یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے؟ یہ جائے گی یوٹیوب پہ جائے گی. اپلوڈ آپ کریں یا نہ کریں، لیکن میں ضرور کروں گا اپلوڈ اس بات کو. جی جی بالکل کریں آپ اس کو، کیونکہ آپ کا یہی ذریعہ ہے کمائی کا. بہتر، اچھی بات ہے. اب یہ ذریعہ بتا دیا آپ نے. یہ تمہارے جیسے قسم کے لوگوں کو، تمہارے جیسے شیطانی قسم کے لوگوں کو سمجھانے کا ذریعہ ہے. یوٹیوب چینل جو ہے نا، آپ کے جیسے منافق لوگوں کو سمجھانے کا ذریعہ ہے. اور میرے جو مومن بھائی ہیں، سمجھے، میرے جو مومن بھائی ہیں جو دھوکے میں تمہارے جیسے شیطانوں کے ساتھ ہیں، ان کو واپس لانے کا ذریعہ ہے. میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ چاہے منافق کہہ لیں چاہے کافر کہہ لیں، لیکن تم مانو نہ مانو مجھے فرق نہیں پڑتا. تم مانو نہ مانو مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر بہت سے لوگ اس آڈیو کو سن کر الحمدللہ جو ہے واپس پلٹ آئیں گے اور تمہاری حقیقت کو دیکھ کر نکل جائیں گے جماعت کے لوگوں سے. آپ سے سوال کرنے کا کیا؟ آپ کی آڈیو سن کر کے، یا میں نے یوٹیوب سے ہی آپ کا نمبر نکالا ہے. کوئی بات نہیں ہے. آپ نے بولا تھا تو پھر میرے نمبر کو دیوبندیوں نے آل ورلڈ انٹرنیشنل گروپ پہ ڈالا ہوا تھا. پوری دنیا سے مجھے کال آتا ہے. اچھا، پوری دنیا سے، سعودی عرب، دبئی، قطر، عمان، کینیڈا، جرمنی، آسٹریلیا، ملیشیا، جی اتنی جگہ میں بھی نہیں جانتا ہوں کہاں کہاں سے کال آتا ہے. کوئی دھمکی دیتا ہے، کوئی لالچ دیتا ہے، سمجھے، کوئی کسی طرح سے بات کرتا ہے، کوئی کسی طرح سے بات کرتا ہے. ہر ایک آدمی ایک اپنا نیا سبق یاد کر کے آتا ہے. نہیں، لالچ دیتا ہے آپ کو. جو سمجھ جائے گا، جو مان جائے گا، وہ لالچ نہیں دے گا تو پھر کیا کرے گا؟ تمہیں عقل نہیں ہے. عقل سے پہلے لڑکیوں آپ بیچ میں بولے، ابھی میں بات کرنے دیں. غلط بات، فالتو بات نہیں کرو. لالچ دیتے ہیں نا. ہاں ہاں ہاں. کس چیز کی لالچ؟ پیسوں کی. مجھ سے بولا کہ نور حسن تو یہ کام مت کر، میں تجھے پیسے دیتا ہوں، ٹیمپو لے لے، ٹیمپو چلاتا رہے. اور یہ آڈیو میرے یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے. ہم کو کیسے ہنس رہا صبح نہیں تو. اچھا، یہ بات سمجھے؟ یہ تو ہم مان نہیں سکتے، کیونکہ میرے سامنے ہم یہ مان نہیں سکتے. مانو نہ مانو، تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں. اور مجھے گھر میں گھس کے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں، گھر میں گھس کے مارنے کی. اور بہت سارے پولیس والے، سنو ابھی تم مجھے ہلکے میں لے رہے ہو، ٹھیک ہے، تمہاری جماعت کے بڑے بڑے شیطانوں کو الحمدللہ پیر تلے کچل چکا ہوں انشاءاللہ. جواب نہیں نکلتا ہے جب اس گناہگار کے پنجے میں جب پھنستا ہے نا، جواب نہیں نکلتا. بریلی شریف کا ایسا بانس ٹھوکتا ہوں کہ اس کے پچھواڑے تک سے جو ہے آواز آتی ہے. صحیح کہہ رہے ہو. آپ شیطانوں کو کچل پاؤ گے، کیونکہ آپ جب کہتے ہو اللہ کا شکر ہے، شیطانی ہے نا، دیوبندی شیطانی ہے. آپ کہتے ہو میں گنہگار ہوں، اللہ کا شکر ہے میں گنہگار ہوں، تو آپ شیطانوں کو تو کچھ گنہگار ہوں، غدار نہیں ہوں. نہیں کچھ لوگ آپ گنہگار ہوں، غدار نہیں ہوں، تمہارے جیسا شیطان نہیں ہوں. کچھ لوگ اور سیدھا دھلنا اس طرف یہاں پانی جاتا نالی. حضرت جی چلیے ٹھیک ہے. ان کے جانور ہیں دماغ میں بھائی، جو سوال کرو اس بات کو. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ کبھی بھی آپ کی ان کی بات کراؤں گا نا، جب تک یہ توبہ نہ کریں، جب تک ثابت نہ مانے، ہاں یا نہ بولے. یہ توبہ کریں یا نہ کریں، جس موضوع کو یہ لے کے آئیں، رٹ کے لے کے آئیں، ٹھیک ہے، سمجھ کے لے کے آئیں، اور اپنے موضوع پر ادھر ادھر نہ پلپلائیں نہیں. ایک منٹ سنو تو پھر یہ نہ کہیں یہ چیز ہمیں نہیں معلوم ہے تو آپ ثابت کرو، مجھے نہیں معلوم. ارے نہیں، ایک منٹ حضرت، ثابت کریں، ہم تو ثابت ہی کریں گے نا، وہ بات صحیح ہے. مگر تم نے سوال کیا تو تم کو تو بھی معلوم ہونا چاہیے نا، کچھ نہ کوئی چیز معلوم نہیں ہے. اب انہوں نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضور کو سنایا الف لام میم،
ہاں اس کا حوالہ آپ نے بھی میں دے رہا ہوں. حضور کو معلوم تھا کہ حضور کو معلوم تھا الف لام میم کو معنی کیا ہوتا ہے, تو جبریل سے آپ نے کہا آگے پڑھو. جبریل کو نہیں معلوم تھا, ٹھیک ہے نا, تم کہتے جبریل حضور سے زیادہ علم غیب ہو گئے. ہمیں کب کہا تھا آپ؟ اچھا ایسے تو جبریل علیہ السلام بھی علم غیب ہوگا, ہم نے یہ کہا. وہ جب خادم تو کیسے ہو جائیں گے یار؟ تو وہی تو میرے کہنے کے لیے اگر جبرائیل علیہ السلام کو علم غیب ہے تو پھر الف لام میم کا معنی مطلب ترجمہ پھر جو ہے انہوں نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت جیسے میرے گھر میں کوئی نوکر ہے, میں سیٹ ہوں, ٹھیک ہے نا؟ جی جی جی. کیا وہ نوکر میرے طریقے اگر کام کرنے لگا تو کیا وہ سیٹ ہو جائے گا؟ نہیں. نوکر طالب علم ہاں, مگر اس کا مطلب یہ کوئی نہ نکالے, اس کا مطلب یہ کوئی نہ نکالے کہ جبرائیل علیہ السلام کو نوکر بتایا جا رہا ہے. لوگ بڑے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں, آڈیو کو کاٹ پیٹ کے ڈالتے ہیں. اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ جبرائیل علیہ السلام کو نوکر کہا جا رہا ہے. نہیں. ہاں, اس بات کا خلاصہ کرنا ضروری ہے کیونکہ ہماری باتوں کو پکڑا جاتا ہے, کیچ کیا جاتا ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے, اور میں وہ بات نہیں چھوڑتا ہوں کہ جو ہماری بات کو کیچ کرے. معلوم ہے کیا بیچ میں بولو, مار دو فالتو کیوں بول رہا ہے نا, خاموش رہو. سمجھے حضرت؟ کاٹ دیجیے گا. کاٹوں؟ نہیں کاٹیے, کہہ رہے ہیں یہ اس کو جو بات کہی نوکر والی کر دیجیے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے. نہیں, مطلب آپ نے ایک مثال دی ہے. ہاں ہم تو آپ نے ایک مثال دی ہے, مگر کوئی اس بات کو اس انداز میں نہ لے کہ معاذ اللہ کہ انہیں جو ہے ایسا کہا ہے. انہوں نے اپنے گھر کی ایک بات کہی کہ میرے گھر میں کوئی ہے اور وہ کام کر رہا ہے, میری طرح کام کر رہا ہے, یعنی وہ اپنی ایک مثال بتا رہے ہیں. جی. کبھی کوئی شیطانی فطرت والا دماغ لگا کے کوئی یہ کہنے کی کوشش کرے کہ دیکھو جبرائیل علیہ السلام کو کہہ دیا, ایک مثال دی ہے یہاں پر. اب دیکھیے فطرت والی بات آگے دیکھیے حضرت, ہم بتا دیں جیسے حضور کو علم غیب ہے, میں بھی مانتا ہوں, پوری مطلب جتنے سنی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. میں تو کہتا ہوں کوئی بھی انسان بریلی بھی بتائے نا, آ کر ناپ لے, ہم سے میٹر لگا کے ناپ لے, انشاءاللہ 2-3 میٹر اوپر ہی نکلوں گا, ٹھیک ہے نا میرے بھائی خود کا خلیفہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہے, میں نے تقریر سنی مفتی حماد صاحب کی. جی ہاں, تو چچا ہے میرے, تو انہوں نے بولا ہے, وہ سچ بولے ہیں. دیکھیے کیونکہ ہم اس انسان کو انسان نہیں مانتے ہیں جو میرے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہ مانے, بالکل حقیقت ہے. اور دوسری بات اس سید کو میں سید نہیں مانتا جو اعلیٰ حضرت کو سید نہ مانے, حضرت لوگوں نے حقیقت ہے. نہیں, ایک منٹ. ہاں, آپ واپس پھر پلٹیں, آپ نے غلط جملہ استعمال کیا کہ میں اس کو سید نہیں مانتا جو میرے اعلیٰ حضرت کو سید نہ مانے. نہیں, اعلیٰ حضرت سید نہیں ہے, پٹھان ہے. لا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر یہ کوئی کفریہ وہ نہیں ہے, مگر آپ سے بولنے میں مسٹیک ہوئی. ہاں, ٹھیک ہے نا, بولنے کی لفظ ہے. میرے اعلیٰ حضرت, ہاں میرے اعلیٰ حضرت کی جو ہے مخالفت کرے, یہاں یہ بات آئے گی. جو اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتا ہے اور اعلیٰ حضرت سے کناہ رکھتا ہے اور اعلیٰ حضرت کے جو عقائد ہیں جو انہوں نے بتایا ہے کہ حضور کی یہ شان ہے, حضور کی یہ شان ہے, حضور کی یہ شان ہے, یعنی کل ملا کے میں یہ کہوں کہ جیسے وہابی دیوبندی انکار کرتے ہیں ویسے ہی وہ بھی انکار کرنے لگا. اور اعلیٰ حضرت سے نا سید ہی محبت کرتے ہیں. بے شک جو سید ہوگا وہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرے گا, کیونکہ سیدوں کے نانا کی تعریف کی ہے میرے اعلیٰ حضرت نے. بے شک حق, سمجھے؟ جی. جو سید ہے نا, سید کے گھرانے کی, حضور کی اولاد ہے سید. بے شک حق, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی اور لوگوں کی نسل جو ہے ان کے بیٹوں سے چلتی ہے. بے شک حق ہے. اور میری نسل میری بیٹی سے چلے گی. بے شک حق ہے. سمجھے؟ امام حسن حسین کو حضور نے اپنی اولاد بتایا ہے, اور یہ بھی فرمایا کہ جو امام حسن حسین کا نہیں وہ میرا نہیں. بے شک حق. اور خدا نے فرمایا کہ جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا نہیں. جی حضرت اذان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے حضرت, بعد میں بات کرتا ہوں, کال چیک کرتا ہوں. ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنا جناب حضرات آپ نے اس بندے کی پوری آڈیو کو, پوری گفتگو کو. یہ بندہ کس مزاج کا ہے, کس خصلت کا ہے, کس طرح کا ذہن رکھتا ہے. دیکھیے یہی نقصان ہے دیوبندیوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کا. تم سوچتے ہو کہ ہم خالی صرف قرآن پڑھا لیں گے, حفظ کرا لیں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں.
تو وہ شروع سے ہی جو ہے نا بدعقیدگی کے جراثیم پیدا کرتے ہیں، بچوں کے اندر بدعقیدگی کے جراثیم جو ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں، سمجھے؟ وہ کفر کا زہر پلاتے رہتے ہیں، سمجھے؟ بدعقیدگی کا زہر پلاتے رہتے ہیں، نفرت کا زہر پلاتے رہتے ہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ مسلمانوں، وہابی دیوبندیوں میں اپنے بچوں کو مت پڑھاؤ اگر ان کو ایمان پر قائم رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔